السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائے مریم کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ معاذ اپنے دھیان میں مگن ڈائننگ ہال میں آیا تھا، وہاں سب کو خاموشی سے کھانے میں مصروف دیکھ کر چونکا۔ واہ بڑا سکون ہے، یہ شاہ ہاؤس کا ہی ڈائننگ ہال ہے نا؟ بہت دنوں بعد وہ اپنی پرانی فارم میں نظر آیا تھا، ویسا ہی نک سک سے درست بے حد خوب رو جہاں نے بہت دھیان سے اسے دیکھا۔ کیا ابھی جو انکشاف اس پہ ہونے والا ہے اس کے بعد بھی یہ اتنا ہی پرسکون نظر آئے گا؟ وہ اس کا متوقع ری ایکشن سوچ کے مضطرب ہونے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب اس نے پاپا جان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بھی پرنیا کو اپنے ساتھ لانے کا عندیہ ظاہر کیا تھا۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ تھا بھی نہیں، اور مما نے یہ اسے فریضہ سونپا تھا کہ معاذ کو وہی اس صورتحال کے لیے تیار کرے گا۔ کیا سام سونگ گیا سب کو؟ جواب میں خاموشی پا کر وہ جھلایا۔ بھابھی نے سبھی کو سختی سے منع کیا کہ ماں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، وہ ہتے سے کر سکتا تھا۔ یہ کام جہاں کے سپرد ہوا تھا اسے بتلانے اور قائل کرنے کا۔ ہر وقت کا ادم ضروری تو نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ آرام سے، جہاں نے جواب دیا تھا اور کاندھے اچکا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور کھانے کی سمت متوجہ ہو گیا۔ زینی مجھے ایک بڑا مگ کافی کا یاد سے دے جانا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھا تو زینب سے بولا۔ زینب نے سر ہلایا تو کسی کو مزید کچھ کہے بنا پلٹ کے باہر چلا گیا۔ جہاں اس کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ بہت ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور لیپ ٹاپ پہ بزی تھا۔ تم مصروف ہو تو میں کچھ دیر بعد آ جاتا ہوں۔ جہاں کی بات پہ معاذ نے نظریں اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیٹھو یار، تم اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ میں بزی نہیں ہوں، بس کچھ ای میل چیک کر رہا تھا۔ اپلائی کیا تھا نا یونیورسٹی میں تو کیا رہا؟ جہاں نے بےتابی سے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ تم جانتے ہو زندگی کے کسی بھی مقام پہ ریجیکشن میرے حصے میں نہیں آیا، میں سلیکٹ کر لیا گیا ہوں۔ جہاں بے ساختہ مسکرا دیا۔ گڈ، ویری نائس، بہت مبارک ہو، کانگریٹس یار۔ معاذ نے جواباً آہستگی سے سر ہلایا، گویا اس کی مبارکباد کو قبول کیا۔ یار اگر تم سمجھو تو بھابھی تمہارے لیے مبارک ثابت ہوئی ہیں، اتنی بڑی کامیابی کتنی آسانی سے مل گئی تمہیں۔ جہاں نے گویا تمہید باندھی۔ معاذ جو لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا الجھ کے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی بھابھی؟ پرنیا بھابھی، اور کون؟ جہاں کے لہجے میں آنکھوں میں خلاف مزاج شرارت ترائی۔ یہ پرنیا بھابھی کون ہے؟ معاذ نے مسکرا کر بھووں کو جنبش دی تو جہاں نے بے حد خفگی سے اسے گھورا تھا۔ تم کیوں بھابھی کہہ رہے ہو احمق؟ وہ جذبز ہوا تھا۔ کیوں؟ اگر تم کہہ سکتے ہو تو میں نہیں کہہ سکتا؟ ویسے یہ کون سی نئی نویلی اور انجان بھابھی ہیں جن سے میں سرے سے واقف نہیں؟ اس کے لہجے میں اگر مصنوعی پن ہوتا تو اور بات ہوتی تھی، وہ سنجیدہ تھا، جہاں کو اب کی مرتبہ شوق لگا تھا۔ معاذ تم واقعی کچھ نہیں جانتے؟ وہ کس قدر تحیر سے بولا تھا۔ کیا بتاؤ گے تو ہے نا؟ معاذ بھی اب جھلا اٹھا تھا۔ پرنیا اس لڑکی کا نام ہے معاذ حسن جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں نے سرد آواز میں بہت کچھ جتلایا تو معاذ نے ساکن سے ہو کر اسے دیکھا، پھر پہلے یکایک اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، پھر چہرے کی رنگت۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ خوفناک حد تک سرد اور سنگین تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتا۔ دوسری اہم بات ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو کہ تمہارا رشتہ مجھ سے ہے اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے حوالے سے اس کو بھابھی نہیں کہو گے، سمجھے تم؟ جہاں کو کچھ لمحوں کو شوق رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا محض اتنی سی بات پہ وہ اتنا مشتعل ہوا تھا، غصے میں لال بھبو کا چہرہ لیے اٹھ کر کمرے میں چکرانے لگا تھا۔ انداز اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اس کے نزدیک ہونے کے باوجود جہاں کو مزید کچھ کہنے سے جھجک محسوس ہوئی تھی۔ اگر ایسی بات تھی تو معاذ، پھر تمہیں یہ بندھن میں نہیں بندھنا چاہیے تھا۔ اس نے کس قدر غصے سے کہا تو معاذ اس کے پاس ایک جھٹکے سے تھم گیا اور اپنی سلگتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ کیا کرتا میں؟ کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے میرے فرار کا، مگر اب میں مزید ان کی نہیں مان سکتا۔ زندگی میری ہے، اسے میں اپنے انداز میں گزارنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ دبے ہوئے انداز میں چیخ پڑا تھا۔ مگر منیب الرحمن کی وفات ہو چکی ہے، اب وہ اکیلی ہیں، کیسے رہ سکتی ہیں ایک اکیلی جوان بے سہارا لڑکی؟ یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے کہ وہ یہاں بسیرا کرے، ویسے بھی یہ پپا کے سوچنے کا کام ہے۔ وہ کس قدر بے حسی اور صفاقی سے بولا تو جہاں کو اس کی سوچ کے اس رخ نے گہرے تعصب میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس انداز میں بھی صحیح، بہرحال اب وہ تمہارے نام سے منسوب ہے۔ معاذ یہ بہت غلط بات ہے کہ وہ اس گھر میں ہوں اور تم انہیں اپنے رویے سے ہرٹ کرو۔ میں یہی تم سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ وہ اس گھر میں آئے گی؟ معاذ نے حقارت سے ہونٹ سے کوڑ کر جس طرح سے سوال کیا تھا، اس کے چہرے پہ جتنی ناگواری در آئی تھی، اس نے جہاں کو گنگ کر دیا تھا۔ تو اور کہاں جائیں گی؟ میں نے بتایا نا کہ اب ان کا دنیا میں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کہاں رہے گی، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اسے یہاں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں آنے کا مطلب ہے لوگوں سے اس کا میرے حوالے سے تعارف، جو مجھے ہرگز بھی گوارا نہیں۔ وہ چیخ پڑا تھا۔ جہاں نے خائف ہو کر دیکھا تھا اسے۔ معاذ بہت فضول بات کر رہے ہو تم، چاچو انہیں ساتھ لے آئیں گے، میرے خیال ہے کہ تم انہی سے بات کرنا۔
وہ واقعی چڑ گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے سنبھالنے میں نہیں آنے والا تھا۔ تو پپا نے بھی یک طرفہ فیصلہ کیا ہے، پھر منمانی کر رہے ہیں، مگر ان کی بھول ہے کہ اب میں ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنوں گا۔ اوکے فائن، رکھیں وہ اپنے بہو کو یہاں، مگر میں نہیں رہوں گا، جا رہا ہوں میں ابھی اور اسی وقت۔ وہ ایک دم اتنا بپرا تھا کہ جہاں کی گھبراہٹ، بکھلاہٹ، پکاروں کو خاطر ملائے بغیر الٹے سیدھے جوتے پہن کر اس کے روکتے پکڑتے بھی یہ اپنا آپ چھڑا کر آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا تھا، جہاں سر پکڑ کے وہیں بے بسا بیٹھ گیا تھا۔ بجھے بجھے سے عجیب دن ہیں، خواب ہے نہ خیال کوئی، نہ منظروں میں کوئی کشش ہے، نہ موسموں میں جمال کوئی۔ ہم ایک دوجے کو اپنی اپنی ادھوری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری برسوں کی چاہتوں پہ اتر رہا ہے زوال کوئی۔ جو ہنسنا چاہیں تو اشک نکلیں، جو رونا چاہیں تو ہنستے جائیں، ہمارے جذبات گروی رکھ کر بنا رہا ہے مثال کوئی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی تھی، فضا دبیز دھند سے بوجھل تھی، آس پاس برفیلی ہواؤں کی سرسراہٹ تھی جو وجود میں دوڑتے خون بھی کو بھی گویا جمانے کی در پہ تھی، مگر وہ جیسے ہر احساس سے آ رہی تھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اسے چھو کر گزرا اور اس کی شال کا پلوڑ آنے لگا۔ وہ تب بھی بے خبر رہی، مگر جب ایک مہرباں ہاتھ کا لمس اس کے کندھے پہ اترا تب وہ اسی غفلت بھری کیفیت سے باہر آئی تھی۔ گردن موڑنے پہ اسے اپنی داہنی جانب مما کا مشفق چہرہ نظر آیا، جس پہ اس کے لیے بے پناہ محبت کا رنگ تھا۔ بہت سردی ہے بیٹے، آپ باہر کیوں آ گئیں؟ اندر چلیں ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ان کے چہرے کی طرح ان کا لہجہ بھی مشفق تھا، نرم اور محبت سے بھرا۔ پرنیا نے ذرا سا تجاہل برتا، پھر اسی خاموشی سے ان کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی فضا میں میٹھی خوشگوار حدت تھی، آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور چاروں بزرگ افراد وہیں جمع تھے۔ آج انہیں یہاں آئی دوسرا دن تھا اور تب سے گویا دونوں خواتین نے اسے اپنی بے پناہ پر شفقت پناہوں میں لیا ہوا تھا۔ مما اور ماما جان تو گویا اسے دیکھ کر پہلی نگاہ میں ہی عاشق ہو گئی تھیں۔ ایسا معصوم، نوخیز اور دل ربا حسن شاید ہی ان کی نگاہ سے پہلے گزرا ہو۔ وہ تو اس کی واری صدقے ہوتے اس کی بلائیں لیتے نہ تھک رہی تھیں۔ شوہر سے جو ایک انکہا سا شکوہ تھا، بیٹے سے زیادتی کا، وہ کب کا بھول چکا تھا، بلکہ انہیں تو صحیح طور پہ اسی انتخاب پہ فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ اور جب انہوں نے جانا کہ وہ میڈیکل کے دوسرے سال میں، تو ماس کا خصوصی چناؤ بھی ان کی سمجھ میں بخوبی آ گیا تھا۔ بہت بے وقوف ہے ماس بھی، اگر ایک نگاہ دیکھ لیتا تو شاید اتنا شور کبھی نہ مچاتا۔ انہیں بیٹے کا واویلا یاد آیا تو مسکرا دی۔ خیر، اب میں خود بات بتاؤں گی اسے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پرنیا بیٹے، آج شام سے پہلے ہمیں نکلنا ہے گھر جانے کو، آپ نے اپنی تیاری تو کر لیا نا؟ پپا جو سیل فون پہ مصروف تھے، فراغت کے بعد سب سے پہلے اس کی سمت متوجہ ہوئے، جو ملازمہ کو کافی سرو کرتے بے خیالی میں دیکھ رہی تھی، اس بات پہ چونکی۔ اب اپنی ضروری چیزیں ہی لینا بیٹا، کپڑے وغیرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور بن جائیں گے۔ ماما جان کے کہنے پہ وہ جو ہونٹ کاٹ رہی تھی، یوں ہی سر جھکائے انگلیاں مسلتی رہی۔ اب کچھ کہنا چاہتی ہو بیٹا؟ اسے تذ بذب میں مبتلا پا کر پپا نے گویا اسے مشکل سے نکالا۔ وہ ایکچولی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں ہاسٹل میں ہوتی ہوں نا، تو اب بھی وہاں۔ بیٹے، پہلے کی بات اور تھی، تب آپ کا گھر دور تھا، مگر اب تو میرا گھر بھی کوئی نہیں رہا ددا کے بعد میں۔ وہ ایک دم سے چہرہ ہاتھوں میں ڈھام کر بلک اٹھی، اس پہ گویا شدید قسم کی شکستہ حالی کا دورہ پڑا تھا۔ دل گرفتگی اور بے چینی اس کی رگ رگ کو کاٹ رہی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی، بھول سکتی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ جس کی حواس باختگی نے اسے ساکن کر دیا تھا، احساسات بھی گویا جامد ہو گئے تھے۔ یہ جان کر کے ددا اس کا نکاح ایمرجنسی میں کس سے کر رہے ہیں؟ کون؟ کس سے؟ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، البتہ ددا کی آنکھوں میں جتنی بے بسی تھی، جو التجا تھی اسے رد کرنے کا حوصلہ وہ کہاں سے لاتی، جب یہ ان کی خواہش پہ چپ چاپ سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ ورنہ جو اس کی اپنی زندگی اور مستقبل کے لیے پلاننگ تھی، ان میں شادی تو اگلے کئی سالوں تک تصور بھی نہیں تھا۔ مگر کچھ کام انسانی ارادوں اور منصوبوں سے یکسر اوپر کے ہوتے ہیں، جنہیں قدرت نے طے کیا ہوتا ہے اور وہ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی کام تھا جو جتنا بھی غیر متوقع تھا، اس نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ اس بات سے بھی مطمئن تھی کہ ددا کا انتخاب اس کے لیے بہترین ہی ہوگا۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے اور قبولیت کے مراحل سے گزرتے وقت معاذ حسن کا نام اس کی سماعت اور بصارت کا حصہ بنا، تو اس ہنگامی صورتحال کے باوجود دل اس ایک نام سے جانے کیسے اور کیوں شناسائی کا مرحلہ بہت ساعت سے طے کر گیا تھا۔ اور اس نام سے شناسائی اتنی سرت سے ہوئی تھی کہ اس کے بعد محض چند گھنٹوں میں ہی جتنی بار بھی اس نے ددا یا پھر احسان انکل کے منہ سے اس نام کو سنا، اسے اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مگر یہ کیفیت اتنی لمحاتی ہوگی، یہ اس کے گمان تک میں بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح حسب معمول نماز فجر کے بعد چہل قدمی کو لان کی سمت جانے کو اپنے کمرے سے نکلی، تو احسان انکل اور معاذ کے کمروں کے آگے سے گزرتے اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔
احسان انکل حیران پریشان کمرے کے وسط میں کھڑے تھے اور ان کے مد مقابل یقیناً وہ معاذ حسن تھا، بلیک سوٹ میں اونچا لمبا بے حد وجیہہ نوجوان جس کے چہرے کے تمام عضلات تناؤ کا شکار تھے، لہجہ بے حد تلخ تھا۔ آپ مجھے اب کسی قیمت پر نہیں روک سکتے پپا، یہ بات طے ہے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر چکے، اب آپ مجھے گن پوائنٹ پہ پہلے کی طرح مزید کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ یاد رکھیے گا اس مرتبہ آپ نہیں، میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، اور یہ محض دھمکی نہیں ہوگی۔ کتنے تلخ الفاظ تھے اور کتنے عجیب، وہ کیسے عادت نہیں تھی اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں کی کہ کسی کی بات سنتی، مگر معاملہ صرف کسی کا تو نہیں رہا، اس کی اپنی ذات بھی انوالو ہو چکی تھی، اور جس کے ساتھ انوالو ہوئی تھی وہی ہتے سے اکھڑا ہوا تھا، اس کا لہجہ ہی نہیں آنکھیں بھی دہک رہی تھیں۔ تم خواہ جذباتی ہو رہے ہو معاذ، مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے اپنے باپ پہ؟ بیٹا ایک نظر پرنیا کو دیکھو تو صحیح، ملو تو صحیح اس سے، تمہاری ساری شکایات دور ہو جائیں گی۔ اس نے سائیں سائیں کرتی اس باتوں سے احسان انکل کی ملتجی آواز سنی تھی اور جیسے خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ اتنی حقیر تھی، اتنی بے مایا کہ کوئی اسے اتنی شدتوں سے ٹھکرا رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے مزید کسی حماقت کا، وہ جیسی بھی حور پری ہو مجھے ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بات آپ آج اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنی محترمہ بہو صاحبہ کو بھی سمجھا دیجیے۔ وہ کچھ اور بدک کے غرایا تھا اور ایک جھٹکے سے مڑا تو پرنیا کو اس کی آنکھوں میں شعلے لپکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جو اہانت کے احساس سے پارا پارا ہو رہی تھی، اسے مڑتے دیکھ کر سرت سے ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ وہ بیگ اٹھاتا تنتناتا ہوا اس کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ پرنیا فگار روح اور دل کے ساتھ وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب اس پل نے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہرگز بھی اپنی انا کا خون نہیں ہونے دے گی۔ جب دادا کی وفات پہ بھی اس نے خود سے شاہ ہاؤس اطلاع نہیں پہنچائی تھی، وہ تو ملازمہ نے خود دھیان رکھا تھا کہ پپا نے اسے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں انہیں فون کرنے کی خاص تاکید کی ہوئی تھی، ورنہ وہ شاید انہیں اطلاع بھی نہ کرتی۔ مما جان اور مما کے ساتھ پپا بھی اس کے یوں بلک اٹھنے پہ پریشان ہو گئے تھے۔ مما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گود میں اٹھا لیں، کبھی گلے لگاتیں، کبھی پانی پلاتیں، بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ کیا ہوا بچی، کیوں روئی اس طرح؟ اور پرنیا وہ اتنی محبتوں کے آگے خود کو بے بس پا رہی تھی، بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال پائی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ددا یاد آ رہے ہیں۔ اس نے ہچکی بھرتے ہوئے آنسو پونچھ لیے اور دلگیری سے جواب دیا۔ انا پرست ایسی تھی کہ اس بات کو عیاں کرنا، اپنا بھرم کھونا بھی گوارا نہیں تھا۔ خدا انہیں اچھی جگہ نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بیٹا خود کو سنبھالو، ہم سب ہیں نا آپ کے اپنے، اور مجھے آنٹی نہیں کہو، مما ہوں تمہاری۔ مما جان نے پھر اسے پیار کیا تو وہ کچھ کہے بغیر سر جھکا کے آنسو ضبط کرنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ مزید بولتا، پپا کا سیل فون دھیمے سے گنگنانے لگا تھا۔ انہوں نے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکالنے سے قبل کافی کا مگ ذرا آگے جھک کر ٹیبل پہ رکھا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ جہاں کالنگ کے الفاظ چمکتے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام بیٹے، خیریت سے ہو؟ جی چاچو، مگر ایک پرابلم ہے، آپ لوگ واپس کب آ رہے ہیں؟ وہ کچھ بتاتے بتاتے جیسے رک کے استفسار کرنے لگا۔ سوئم ہو گیا، ہم انشاءاللہ آج ہی روانہ ہو جائیں گے۔ خیریت؟ چاچو آپ نے بھابھی کے لیے کیا سوچا؟ بیٹے ہم ساتھ لائیں گے بچی کو۔ جواب دیتے ان کی پیشانی پہ ایک شکن نمودار ہوئی جو ان کی آگاہی کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ جہاں کا فون بے معنی نہیں تھا، اور یہ سوال اور بھی اہم تھا۔ انہیں سمجھنے میں لمحہ بھر نہیں لگا کہ معاملہ کس نوعیت کا ہے۔ ایکچولی چاچو معاذ کچھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ جیسے بہت جھجک کر، بہت الجھ کر کہہ رہا تھا۔ اسے کہو جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لے، ڈیم اٹ۔ وہ غصے سے بولے اور ایک نگاہ حاضرین پہ ڈال کے احتیاطاً کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بہت خفا رہا تھا چاچو، بلکہ گھر سے چلا گیا ہے، اسی غصے میں میرا خیال تھا کہ آج واپس آ جائے گا، مگر اسے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ انہوں نے جہاں کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ چاچو اس کا کہیں پتہ نہیں ہے، وہ اس بات پہ خفا ہے کہ آپ بھابھی کو یہاں لائیں گے۔ میں نے کہا نا پرواہ نہیں ہے، چلا گیا تو بہتر ہے، ورنہ میں خود اسے آ کر گھر سے نکال دیتا۔ ایسی ناخلف اولاد کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بے تحاشا مشتعل ہو چکے تھے۔ چاچو پلیز معاملے کو سنبھالیں پلیز، جہاں کی رسانیت سے کہنے پہ وہ ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ پاگل ہو گیا جہاں بیٹے، اور اس کے پاگل پن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ اس کی فضول ضد کی وجہ سے میں بچی سے کیسے غفلت برت لوں؟ اس کی ذمہ داری قبول کیا میں نے، مذاق نہیں ہے یہ بات۔ آپ ٹینس مت ہوں چاچو، آپ لوگ گھر آ جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ اوکے فائن، مگر میں اس کی کوئی فضول بات ہرگز نہیں مانوں گا، اور پرنیا اسی گھر میں رہے گی ہمارے ساتھ، انہوں نے تنفر سے کہا اور سیل آف کر کے اپنے دھیان میں پلٹے تو خود سے محض چند قدموں کے فاصلے پہ پرنیا کی موجودگی نے انہیں گڑبڑا کے رکھ دیا۔ اب کب آئیں بیٹا؟ وہ خواہ مسکرائے۔ جب آپ بہت پریشان ہو رہے تھے میری وجہ سے۔ جی؟ جواباً وہ جیسے کسی کرب سے گزر کر مسکرائی اور اب اداری سے گویا ہوئی تھی۔ آپ میری وجہ سے ٹینشن مت لیں انکل، پلیز، میں نے کہا نا میں ہاسٹل میں ہی ہوتی ہوں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میری وجہ سے آپ انہیں گھر سے نکالیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔
पापा को शायद उससे इस हद तक की साफ कोई की तवक्को नहीं थी। ये सिचुएशन सही मायनों में उन्हें सटपटा के रख गई। बेटा आपको गलतफ़हमी हुई है, ऐसी कोई बात भी। अंकल प्लीज़, प्लीज़ अंकल, आप मेरी पोज़ीशन को समझिए, मुझे मज़ीद डिग्रेड मत करें। उस रोज़ आप और उनके बीच जो बातचीत हुई वो भी मैं सुन चुकी हूँ। ये महज़ इत्तेफ़ाक था, मगर मैं समझती हूँ अच्छा इत्तेफ़ाक था। खुदा ने मुझे यकीनन किसी बहुत बड़ी ज़िल्लत से बचाकर कदरे मामूली ज़िल्लत से हमकिनार कर दिया। बात के इख्तिताम से पहले उसकी आवाज़ भर आ गई थी। पापा तो जैसे शॉक्ड खड़े रह गए। खजालत, खुफ़्फ़त, दुःख, बेबसी, गुस्सा, लाचारी, कितनी कैफ़ियत थीं जिनसे वो यकबारगी दो चार हुए थे और किस तरह से खुद से निगाह मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। पर निया से निगाह जाया करना तो बहुत हौसले की बात थी। आई एम सॉरी बेटा, मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके। खुफ़्फ़त के शदीद गुलबे ने उनकी आवाज़ को बेहद बोझल कर डाला था। अंकल प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करें, मुझे आपके खुलूस और मोहब्बत पे कोई शुबा नहीं। पर नेहा से उनकी हालत देखी नहीं गई तो नरमी से कहा, मगर ये मेरी गलती है कि मेरा इंतखाब। गॉड फॉरगेट इट अंकल। पर नेहा की रुखाई से टोक देने पे उनके चेहरे पे एक साया आकर गुजरा गया। कुछ कहे बगैर उन्होंने अपना हाथ उसके सर पे रख दिया था। मैं आज ही हॉस्टल जाना चाहूँगी, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? पर नेहा ने गोया अपनी कुछ देर कबल की बेगानगी का इज़ाला करना चाहा था। श्योर बेटे, क्यों नहीं, आप तैयारी करो। थैंक्स। वो आहिस्तगी से भीगी आंखों से मुस्कुराई और अपने कमरे की जानिब पलट गई। पापा वहीं खड़े मुतफिकराना किस्म की सोच में डूब रहे थे। मम्मा जान को पापा के इस अचानक फैसले ने शदीद इख्तिलाफ से दो-चार किया था, जिस खबर मिला इज़हार भी हुआ। परनिया के सामने भी और उसके हॉस्टल चले जाने के बाद भी अलबत्ता पापा जान छोटे भाई का बेहद संजीदा चेहरा देखकर मामले की खैर मामूली संजीदगी को पा गए थे। किसी भी किस्म के सवाल से इज्तनाब बरतना के बड़े भाई भले छोटा था, मगर हमेशा बहुत गंभीर मसलों का हल बहुत आसानी से निकालता रहा था और वक्त ने साबित किया था। उनके फैसले कितने सही और मुनाफे बख्श साबित हो रहे थे, उन्हें अपने भाई की काबिलियत पे हरगिज़ भी शुबा नहीं था, मगर मम्मा जान के साथ मम्मा का एहतजाज और नागवारी थी जिसका कोई अंत नहीं था। अरे मैं कहती हूँ ज़रूरत क्या थी आखिर अपना घर छोड़ के बच्चे को हॉस्टल छोड़ने की? कितनी गैर मुनासिब बात है। फिर सदमे में है, अपनों में रहती तो जल्दी संभल जाती। मम्मा जान को एक बार फिर हौल उठा तो शुरू हुई थी। पापा ने अपनी जगह पे पहलू बदला और गैर शऊरी अंदाज में गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। हाँ तो और क्या, मगर इन्हें हमेशा अपने फैसले ढूंढने की पड़ी रहती है। शायद इन्हें मास पे एतमाद नहीं। वो बोल्ड ज़रूर है, मगर मेरा बच्चा बेबाक नहीं है। मम्मा भी जो जाने क्या सोचकर कलस रही थीं। जलकर बोलीं तो पापा का ज़ब्त उसी लम्हे जवाब दे गया। उन्होंने एक झटके से गाड़ी रोकी ले तलखी समेत बीवी की तरफ मुड़े। हाँ, इस फैसले के पीछे आपका बेटा वजह बना है, मगर वजह उसकी बोल्डनेस नहीं, उसकी हठधर्मी और नागवारी है। वो महज़ इस वजह से पहले ही ये घर छोड़कर चला गया है कि परिणिया इस घर में आकर रहेगी। और ये मेरा नहीं, परिणिया का फ़ैसला है। बच्ची जितनी भी बेबस सही, मगर बहरहाल अपनी ना और इज़्ज़त नफ्स उसे भी अज़ीज़ है। शुक्र कीजिए बेगम साहिबा, आपका वास्ता ख़ानदानी रवादार घराने की लड़की से पड़ा है, वरना इस बात पे आजकल की लड़कियाँ तूफ़ान उठा दिया करती हैं। मगर वो हरफ़ शिकायत भी ज़ुबान पे नहीं लाई। उनका लहज़ा ही नहीं, आँखें भी दहक उठी थीं, जबकि इस इंकशाफ़ की ज़द में आए बाकी के तीनों नफूस गोया साकिन हो गए थे। बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरे घर जाने से पहले चला गया, वरना जो उसके करतूत है ना, मैं खुद उसे घर से धक्के देके निकाल देता। वो ज़ब्त खोकर फट पड़े थे जब पापा जान ने नरमी और हिलावत के भरे अंदाज में अपना हाथ उनके बाजू पे रख दिया। काम डाउन एहसान, संभालो खुद को यार, अल्लाह बेहतर करेगा। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता महसूस करके उन्होंने लिसानियत आमेज़ लहजे में कहा, तो पप्पा होंठ भींच कर फिर से गाड़ी स्टार्ट करना शुरू की। मम्मा ने ढाल सी बैठी थीं। जब मज़ीद 1 हफ़्ता तलक भी ना उसका पता चल सका ना वापसी हुई, तो शाह हाउस का हर मकीन माँ सिवाय पप्पा के उसकी खैरियत की फ़िक्र से दो चार हुआ था। जहाँ की बात थी तो वो पहले दिन से ही उसकी तलाश में मारा-मारा फिर रहा था। मम्मा का ज़ब्त बुला के जवाब दे गया, आखिर माँ थी। बदहवास होकर रोना शुरू हुईं, तो किसी के चुप कराए नहीं हुईं। मम्मा जान भी देवरानी से अज़ली वफ़ादारी निभाते पूरी तरह से साथ दे रही थीं। माज़ उन्हें जुनैद से भी कहीं बढ़कर अज़ीज़ रहा था। अल्लाह जाने किस हाल में मारा-मारा फिरता होगा मेरा बच्चा, खाना भी खाता होगा कि नहीं, कपड़ा भी साथ नहीं लेकर गया कोई। क्या करता होगा, उसे तो मेरे साथ के सिवा किसी का खाना भी नहीं पसंद आता। पापा घर आए तो वो रो-रो के बेहाल हो चुकी थी, उनका मूड ख़ामख़ा ऑफ होने लगा। आपका बेटा बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ कि कहीं रुल रहा होगा। मोहतरम ज़िद मनवाने को घर से निकले हैं, ज़रा बाहर की खाक छान लेने दें, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। एहसान बस करो, तुम ही वो तो बच्चा है, तुम ही पास आ जाओ, बहरहाल तुम बच्चे नहीं हो। मम्मा ने जिन शाकी नज़रों से मम्मा जान को देखा था,
شوہر ان سخت سستی پہ انہی کا اثر تھا کہ وہ دیور کی کلاس لینے لگیں۔ پپا نے بریف کیس اس صوفے پہ اچھالا اور ٹھنڈا سانس بھر کے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے تھکے ہارے انداز میں بولے تھے، پہ کیا چاہتی ہیں آپ؟ مصروف کی منت سماجت کر کے گھر واپس لاؤں اور اس کے مطالبات مانوں؟ ان کی آنکھوں میں سرد مہری اور بیزاری تھی۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ماما کے چمک کر کہنے پہ انہوں نے کس قدر خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ اس کے مطالبات جانتی ہیں بیگم صاحبہ، سب سے پہلے وہ پرنیا سے قطع تعلقی کا اعلان کرے گا۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو میں ڈھونڈ لاتا ہوں واپس۔ ان کے لہجے کی تلخی اور صفاقی نے ماما کے ساتھ کمرے میں موجود باقی کے افراد کو بھی گنگ کر ڈالا تھا۔ خدا نہ کرے، انہوں نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، آپ میرے بیٹے کے متعلق ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں۔ آپ اسے لائیں تو صحیح، میں اسے پرنیا سے ملواؤں گی۔ اسے دیکھنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ انکار کرتے۔ ان کے لہجے کے یقین نے پپا کے چہرے پہ زہر خند بکھیر دیا۔ بھول ہے آپ کے بیٹے کا دماغ بہت ٹیڑھا ہے، آپ کی خوش فہمی دھری رہ جائے گی۔ آپ پھر بدگمانی کی بات کریں، میں نے کہا نا مجھے ٹریٹ کرنے دیں اسے۔ ماما نے اپنی بات پہ زور دیا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے فائن، کریں جو آپ کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جہاں بیٹے کہو معاذ سے گھر آ جائے، اس کے پپا کہہ رہے ہیں۔ ان کا چہرہ ایک دم سے چمکنے لگا تھا۔ جہاں نے متصفانہ سانس بھری۔ اس کا نمبر پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل آف جا رہا ہے چچی جان، میں بارہا ٹرائی کر چکا ہوں۔ اس کے جواب پہ ماما کا چہرہ بدھ سا گیا۔ ایک بار پھر ٹرائی تو کرو بیٹے، کیا پتہ رابطہ ہو جائے۔ ماما جان کے کہنے پہ اس نے محض ان کا دل رکھنے کو اپنا سیل فون اٹھایا تھا۔ معاذ کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ رابطہ ہونے کی، مگر دوسری جانب جاتی بیل کی آواز نے اس کی دھڑکنوں کے شور کو بڑھا دیا۔ تیسری سے چوتھی بیل پہ کال پک کر لی گئی تھی۔ ہاں جے بولو، جہاں کو لگا جانے کتنے عرصے بعد وہ اسے سن رہا ہے۔ معاذ کہاں ہو تم؟ سیل بھی آف جا رہا تھا۔ مقصد کی بات کرو، فون کیوں کیا ہے؟ معاذ کا لہجہ ایک دم سے روکھا ہو گیا۔ جہاں نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ چچی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کیوں کر رہے ہو معاذ؟ وہ بہت فکر مند ہے، تمہاری وجہ سے بیمار پڑ گئی ہیں۔ اس نے دانستہ غلط بیانی کی تھی، اسے قابو کرنا آسان نہیں تھا۔ انہیں میری طرف سے تسلی دو، ابھی مرا نہیں ہوں بہرحال۔ وہ کلس کر بولا تو جہاں کو ہونٹ بھینچے پڑے جبکہ ماما مسلسل اسے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ میری بات کراؤ۔ فضول مت بولا کرو، بتاؤ کہاں ہو؟ کیوں، اغوا کرنا چاہتے ہو؟ وہ تل ملا کر بولا تو جہاں کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں ہو نا تم کوئی الہڑ مٹیار کہ اغوا کرنے کا سوچوں۔ یار ماں سے ملو آ کر، بہت اپسیٹ ہے وہ۔ پپا کہاں ہے؟ اگر گھر پہ نہیں ہے تو میں بھی آ جاتا ہوں، ایکچولی مجھے اپنے ڈاکومنٹس بھی چاہیے نا، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں نہیں بتاؤ گے۔ ڈونٹ وری، آ جاؤ۔ مگر پپا نہیں ہے وہ، آ جاؤ۔ جانے دانستہ پھر غلط بیانی کی اور فون بند کر دیا۔ وہ ایک بار آ جاتا پھر باقی کام آسان تھا۔ دیکھو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، صرف مما کی وجہ سے آیا ہوں، ویسے انہیں ہوا کیا ہے؟ جہاں اسے گھر سے باہر ہی اپنے انتظار میں ٹہلتا مل گیا تھا۔ جہاں اسے دیکھتا رہ گیا، بلو جینز پہ لیدر کی براؤن جیکٹ فریش شیپ کی نلاہٹ کے لیے خوب روح چہرہ بے حد فریش نظر آتا تھا۔ وہ کہیں سے بھی نڈھال پجمردہ نظر نہیں آتا تھا، جیسا نقشہ رات دن ماما اس کا کھینچا کرتی تھی۔ یہ حال ہوگا، وہ حال ہو گیا میرے بچے کا۔ تم مل لو ان سے، اور ڈاکومنٹس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تم کیا سمجھتے ہو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں گا؟ میں نے جس یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا وہاں مجھے ایڈمیشن مل گیا ہے۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے۔ جہاں نے سر ہلایا اور اس کے ہمراہ گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ پپا تو آ گئے ہیں، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ وہ بتکا، جہاں گڑبڑا سا گیا۔ کھا نہیں جائیں گے تمہیں؟ یار یہ کیا کرتے ہو؟ وہ سوغات تو ساتھ اٹھا کر نہیں لے آئے؟ وہ کس قدر بے رخی بے اعتنائی سے بولا تھا۔ کون سی سوغات؟ جہاں واقعی نہیں سمجھا تھا۔ وہی فساد کی جڑ، ان کی پینڈو بہو۔ وہ جی بھر کے چڑا۔ جہاں کو ہنسی آنے لگی۔ یعنی رشتہ مانتے بھی ہو؟ شٹ اپ جے، میں مذاق میں بھی ایسی بات پسند نہیں کرتا۔ وہ ہتے سے اکھڑا تو جہاں کو ڈھیلا ہونا پڑا۔ اوکے اوکے، ویسے اطمینان رکھو، ایسا کچھ نہیں ہے، بھابھی ساتھ نہیں آئی۔ خبردار جو تم نے اسے بھابھی کہا، سمجھے؟ وہ آنکھیں نکال کر گرایا تو جہاں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پھر اور کیا کہوں؟ اس کا جو بھی نام ہے وہ لیا کرو، میرے حوالے کا دم چھلا ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جواباً وہ پھنکارا تو جہاں ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اوکے سر، کچھ اور آرڈر؟ ہاں، اتنے فرمانبردار ہو نا جیسے تم۔ وہ تلخ ہوا اور زور سے سر کو جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ جہاں جواباً کچھ کہتا اپنے دھیان سے ڈرائنگ روم سے باہر آتی زینب معاذ کو اسی سے امدادت دے کر ٹھٹک گئی۔ شاید اسے اپنی بصارت پہ یقین نہیں آیا، اور جب وہ اسے یقین آ گئی تو کچھ خوشی سے کچھ جذباتی پن سے بھاگ کر آئی اور بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے لالے؟ اب تو آ گیا ہوں نا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تو زینب نے سر اٹھا کے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب جائیں گے تو نہیں؟ تم پریشان مت ہو، ریلیکس۔
معاذ نے دانستہ جواب گول کر دیا تو زینب اس کے ساتھ لگی اندر کمرے میں آئی، جہاں مما سمیت سب گویا اس کے منتظر تھے۔ اسے دیکھتے ایک شور مچ گیا، باری باری سب یوں گلے لگے جیسے وہ حج کر کے واپس آیا ہو۔ وہ کچھ چینپ سا گیا۔ بیٹی کہاں چلے گئے تھے؟ مما کے آنسو دیکھتے ہی پھر رواں ہو گئے تھے۔ آپ روئیں نہیں پلیز، اب پھر تو نہیں جاؤ گے؟ ان کا خدشہ زباں پہ آ گیا۔ یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا لہجہ روکھا ہونے لگا۔ اب سنو تو بیٹے، پرنیا بہت پیاری ہے، ریلی میں تو اسے دیکھ کر میں اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اگر سنو گے نہیں تو جانو گے کیسے تم بیٹا؟ اگر آپ نے یہ ٹاپک کلوز نہ کیا تو میں ابھی اسی وقت دوبارہ چلا جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ مجھے ٹیز کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ وہ چیخ اٹھا تھا، کمرے میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ آپ اب کہیں مت جانا میرے بچے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مما نے اسے لپٹا کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ اکتایا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ بات آپ میری بجائے پپا کو سمجھائیں کہ وہ مجھ سے اپنے مطالبات نہ منوائیں۔ وہ پھر سے بدلحاظ ہونے لگا۔ کیا مطالبات ہے تمہارے؟ پپا کی آمد اچانک ہوئی تھی۔ ان کا لہجہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ ایک پل کو تو معاذ بھی گڑبڑا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ازلی اعتماد اس کے ساتھ تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ قابل قبول نہیں، یہ محض آپ کی ضد تھی جو پوری ہوئی۔ میں اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے جواباً ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں کہا۔ پرنیا کے بارے میں کیا سوچا؟ پپا کا چہرہ لال بھبو کا اڑا تھا، جانے وہ کتنا ضبط کر رہے تھے خود پہ۔ اس کے بارے میں آپ ہے نا سوچنے کو۔ وہ بے حد تلخی سے بولا تو پپا کچھ دیر شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر 2 قدم اس کے نزدیک آئے اور سرد آواز میں بولے، میں نے سوچ لیا ہے، تم اسے پوری عزت و احترام سے رخصت کرا کے لاؤ گے اور اس کے سارے حقوق پورے کرو گے، ورنہ کیا؟ وہ طنز سے ان کی بات اچک کر بولا، ورنہ تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے دو گے۔ اس کی زندگی برباد کرنے کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا۔ ان کے مطالبے نے مما کی حلق سے چیخیں نکالتی تھیں۔ مما جان الگ دل تھام کے رہ گئیں۔ احسان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بے ساختہ چیخیں، مگر ان پہ جیسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بولو کیا کرنا چاہو گے تم؟ وہ معاذ کو گھور رہے تھے۔ میں آپ کا پہلا مطالبہ ماننے سے قاصر ہوں، ہاں دوسرا مطالبہ پورا کرنا قطعی مشکل کام نہیں ہے، کہیں تو ابھی طلاق دے دوں؟ وہ خائف ہوئے بنا اسی سکون سے بولا تو ماحول پہ گھمبیر سناٹا در آیا تھا۔ پپا کے چہرے کی رنگت ایک دم سے متغیر ہو کر رہ گئی تھی۔ آنکھیں شدت غم سے لہو رنگ ہو کر دہکنے لگیں۔ وہ لمحوں میں جیسے عمر بھر کا سودا ہار گئی۔ ماں سے اس حد تک کی بے اعتنائی و بدلحاظی کی بہرحال انہیں توقع نہیں تھی، مگر یہ اذیت بار بار سہنا اور پرنیا کو اس کے نام کے ساتھ لٹکا کے رکھنا بھی بہرے طور انہیں گوارا نہیں تھا۔ جب ہی پہلو میں اٹھتے در سے بے نیاز ہو کر انہوں نے اس پل صراط کو عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، دو تم اسے طلاق، ابھی اور اسی وقت، کاغذی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ وہ بولے تو ان کے لہجے میں اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، ویسا ہی ہمیشہ والا مضبوط دو ٹوک اور قطعی انداز۔ مگر ماما جان ان کے اس مطالبے پہ بے اختیار ہو کر زور زور سے رونے لگ گئیں۔ خدا کا واسطہ ہے بھابھی بیگم، انہیں روکیے، منع کرے انہیں۔ اپنی اپنی انا کے حصار میں مقید ان دونوں مردوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک بے قصور بے گناہ لڑکی کو کیسی شرمناک ذلت سے دوچار کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی آواز میں اتنا کرب، اتنی دلگیری تھی کہ مما جان جو خود اس یک بیک پلٹ جانے والی صورتحال سے گنگ ہو گئی تھی، وہ ایک دوسرے کے مقابل مرنے مارنے والے تاثرات لیے کھڑے پپا اور معاذ حسن کی جانب لپک کر آئی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے احسان، باز آ جاؤ۔ معاذ آپ جاؤ بیٹے اپنے کمرے میں، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، ہمیں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں معاف کر دو۔ باری باری دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہوئے وہ بھی خود پہ ضبط کھو بیٹھی تھیں۔ معاذ جو کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا، ہونٹ بھینچ کے سر جھکا گیا۔ کچھ فاصلے پہ پپا بھی ہارے ہوئے نڈھال انداز سے صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ ماحول میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ بس مما کی سسکیاں، مما جان کی ہچکیوں کی آواز وقفے وقفے سے گونجتی تھی۔ معاذ کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے کھڑا رہا، پھر ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ ابھی چوکھٹ سے قدم باہر رکھے تھے جب مما کچھ گھبراہٹ میں اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ کہاں جا رہے ہو معاذ؟ میں یہاں نہیں رہ سکتا مما، مسئلہ آپ کی چہیتی کا رہائش کا ہے، نہ اسے آپ یہاں رکھیں۔ وہ انہیں کسی روٹھے بچے کی طرح سے لگا تھا، وہ اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ جتنی بھی چہیتی ہو، مجھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا لاڈ اٹھایا تھا جس کا اثر اس پہ نظر نہیں آیا تھا۔ مصروف سے انداز میں دراز کھول کر اپنے ڈاکومنٹس کی فائل نکالا تھا۔ ایسے کیوں ہو رہے ہو معاذ؟ وہ روحان سی ہونے لگیں۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہے مما، زیادتی میرے ساتھ کی گئی ہے، میرے سارے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، زبردستی بلیک میلنگ کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا گیا ہے۔ مما اگر آپ سمجھے تو شادی محض جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، میں اپنے ذہنی لیول کے مطابق شریک حیات کا متمنی تھا۔ اگر محض پہلی بات میرے نزدیک اہم ہوتی تو میں خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی رچا کے بیٹھ جاتا۔ مجھے افسوس ہے آپ لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں، پپا نے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ گہرے دکھ سے دو چار ہو کر بولتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے سلگنے لگیں، توہین کا احساس روح میں کچوکے لگانے لگا۔
بیٹے آپ محض غلط فہمی کا شکار ہو، پرنیا ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے۔ اجلی میدے جیسی بے داغ رنگت، بے حد گلابی ہونٹ، بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھرات جیسی ہے۔ میری جان یقین کرو، میرا تو دل صحیح معنوں میں سے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ وہ جتنی خوشی سے بتا رہی تھیں اسی قدر بے دلی سے چپ ہوئیں۔ وہ واش روم میں گھسا ہوا تھا اور اپنا شیونگ کا سامان سمیٹ رہا تھا۔ وہ وثوق سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس نے ان کی بات سنی بھی تھی یا نہیں۔ ان کے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئیں۔ تو آپ نہیں رکو گے؟ انہوں نے اس کی تیاری کے مرحلے کو دیکھ کر بے چینی و اضطرابی میں مبتلا ہو کر سوال کیا۔ معاذ جو وارڈروب کھولے کھڑا تھا، ہاتھ روک کر کچھ بے بس سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کے چہرے پہ جو بے بسی تھی اس کا دل جکڑنے لگی۔ مجھے کچھ دنوں بعد ویسے بھی اس گھر کو چھوڑنا تو تھا مما، ابھی صحیح۔ چند دنوں بعد کیوں؟ وہ ہال سی گئیں۔ اسپیشلائزیشن کے لیے میں انگلینڈ جانے والا تھا۔ وہاں کی یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل گیا ہے۔ 1 ماہ بعد مجھے جوائن کرنا ہے۔ کتنی بڑی کامیابی کی خبر ایسے حالات میں ملی تھی کہ وہ کوئی تاثر دیے بغیر بس ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھتی رہ گئیں۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ افسردگی سے ہنسا۔ خدا مبارک کرے، مزید کامیابی سے نوازے، مگر بیٹے خفا ہو کر مت جاؤ۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں مما۔ اپنے پاپا سے بھی مت ہو۔ لیو میں بیٹا آپ کو کبھی احساس ہوگا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا۔ یہ آپ کا خیال ہے نا؟ وہ منہ پھلا کر بولا تو ماما نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ 1 ماہ بعد جب جانا ہی ہے تو پھر تب ہی جانا۔ یہ وقت ہمارے ساتھ گزار لو بیٹے پلیز، وہ گاڈ سیک۔ وہ باقاعدہ منت پہ اتر آئیں۔ وہ پپا کو اعتراض ہو سکتا ہے مما، پھر آپ کی بہو اتنا عرصہ کہاں رہے گی؟ یہ طے ہے کہ اس کی موجودگی میں یہاں نہیں رہوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اکھڑے اکھڑے سے چہرے پر بھی ایک غیر محسوس قسم کی سرخی تھی۔ وہ غیرت مند باپ کا بیٹا تھا۔ ناپسندیدگی، بیزاری اور اکتاہٹ اپنی جگہ، جو لڑکی اس کے نام سے منسوب تھی، خاندان کی عزت تھی، وہ در بدر ہو یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھی اور جیسے ایک دم سے مسکرا دیں۔ جب اتنا خیال ہے اس کا تو پھر تھوڑا کمپرومائز کر لو نا میری جان، رہ لو اس گھر میں اس کے ساتھ۔ مسکراہٹ دباتی ہوئی وہ کس قدر شرارت سے بولیں تو معاذ نے جھنجھلا کے بے حد ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ پھر مجھے غصہ دلانے والی بات کر رہی ہیں۔ اس کا موڈ واقعی ہی بدلنے لگا تھا۔ مما کو ہی سنبھلنا پڑا۔ اوکے بیٹا، مگر اس کی تم فکر نہ کرو، وہ ہاسٹل چلی گئی ہے، یہاں نہیں رہے گی۔ واٹ؟ ہاسٹل کیوں جب گھر ہے تو؟ ہم نے کہا تھا مگر مانی ہی نہیں۔ ایکچولی وہ پہلے بھی ہاسٹل میں ہی رہتی ہے نا تعلیم کے سلسلے میں۔ بڑی اکڑ ہے محترمہ میں، وہ نخوت سے ناک چڑھا کر بولا۔ البتہ تعلیم کی تفصیلات میں پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ مما کو پھر مایوسی ہوئی۔ اس اکڑ میں نسوانیت کا وقار ہے جب یہ بری نہیں لگ رہی۔ وہ انچاہی بن کر یہاں نہیں آنا چاہتی۔ ستم یہ ہوا کہ اس پہ ساری بات عیاں ہو گئی۔ وہ کس قدر دکھی نظر آنے لگیں۔ معاذ نے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا، پھر نخوت سے بولا تھا، بہت اچھا ہوا پتہ چل گیا، سمجھدار ہوں گی تو خود فیصلہ کر لیں گی۔ مجھ پہ بھی پپا کا عتاب نازل نہیں ہوگا۔ بیٹے کی اس درجہ بے حسی کی مظاہرے نے مما کے دل کا دکھ سے لبریز کر دیا تھا۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں بیٹے، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، خدا ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یوں زبردستی کسی کے پلے نہیں باندھتے پھرتے جیسے ان لوگوں نے باندھا۔ ذرا تصور کریں ان بزرگ صاحب نے پپا کو کتنا فورس کیا ہوگا کہ پپا میرے ساتھ اس حد تک مس بیہیو کر گئے۔ ان کا غیظ پھر آسمان کو چھونے لگا۔ وقت اور حالات روادار، مہذب اور باوقار لوگوں کو بھی مجبور اور بے بس کر دیا کرتے ہیں بیٹے، یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے۔ حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا کوئی بہادری اور دانش مندی نہیں ہے، ان حالات کو سدھارنا، مقابلہ کرنا ہی مردانگی کی شان ہے۔ اس کی اپنی سوچ، اپنے نظریات تھے جن سے وہ انچ بھر بھی سرکنے کو تیار نہیں تھا۔ مما کو اس کی نخوت سے خوف آیا۔ خدا کا خوف کھاؤ معاذ حسن، خدا فرماتا ہے یہ گردش کے دن ہے، آزمائشیں ہر انسان پہ آیا کرتی ہیں، آج ان پہ تھی کل ہم بھی اسے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اب کی مرتبہ وہ مصلحتاً خاموش رہا، یہ جانے بنا کہ آنے والے وقتوں میں تقدیر اس کے لیے کیسی پسپائی منتخب کر چکی ہے۔ خدا زمین پہ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور معاذ یہی غلطی کر رہا تھا۔ جلتے ہونٹوں پہ تبسم جو مچلتا ہے کبھی، زخم دھل جاتے ہیں ساون جو برستا ہے کبھی۔ میں نے سوچوں میں تراشے ہیں خد و خال تیرے، میرے بارے میں بتا تو نے بھی سوچا ہے کبھی؟ چڑھتے سورج سے کبھی تو نے ملائی ہے نظر، تو نے کرنوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے کبھی؟ لوگ پتھر میں کھلاتے ہیں امیدوں کے گلاب، یہ بھی ممکن ہے، بتا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی؟ میں سمجھتا تھا کہ وہ لوٹ کے آ جائے گا، بھلا آنکھ سے بچھڑا ہوا اشک بھی لوٹا ہے کبھی؟ بہت دنوں بعد طبیعت کچھ ذرا سنبھلی تو بات لے کر ٹیرس پہ آ گئی۔ نگاہ کی بے اختیاری پہ بس نہیں رہا، وہ شاہ ہاؤس کی وسیع لان پہ نگاہ بھٹک گئی۔ سنہری دھوپ میں سبز مخملی گھاس کا فرش چمک رہا تھا۔ کین کی کرسیاں ترتیب سے بچھی تھیں اور صرف ایک پہ ماریا موجود تھی اور شاید رخ پھیرے بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔
اس کی نگاہ وہاں سے پھسل کر پورچ کی جانب اٹھی۔ وہاں جو گاڑی کھڑی تھی وہ ماس کی نہیں تھی۔ اس کے دل سے ہونک سی اٹھی۔ کچھ جذبے کیسی ناقدری اور بے حسی کی بھیڑ چڑھ جایا کرتے ہیں۔ ایسے جذبے کسی پھوڑے کی مانند محسوس ہوتے ہیں۔ ساری عمر سسکتے ہیں، نہ ان سے نجات ملتی ہے نہ درد سے چھٹکارا۔ یہ ساری عمر اپنا احساس بخش کر پتا نہیں کیا جتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شاہ ہاؤس میں بھی اس کی بیماری کی خبر پہنچی تھی۔ سب سے پہلے زیاد بھاگ آیا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں لڑکی؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی۔ وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب بھی اچھی بھلی ہوں۔ اس کا دل جانے کیوں روٹھا تھا۔ خاک چہرہ دیکھا ہے، ایک دن میں برسوں کی مریضہ نظر آنے لگی ہو۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے جب زینی نے تمہاری بیماری کا بتایا۔ ماما نے معاذ بھائی سے کہا کہ ابھی نوری کو دیکھ کر آؤ۔ میں نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اپنا کارنامہ بتا رہا تھا اور نوریہ کا دل پھر سے سسکنے لگا۔ معاذ حسن کا نام وجود میں درد سے بھرنے لگا۔ کیا ہو گیا ایک دم سے تمہیں؟ زیاد کی حیرانی بجا تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ کیسی عجلت میں اجڑی ہے کہ خود کو بچانے سنبھالنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں زیاد بھائی، آپ کو بھی اگر بتانا پڑے گا تو پھر اتنی ساری ڈگریاں جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ حوریہ نے الٹا اس پہ گرفت کر لی، مگر زیاد کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا۔ کوئی گہرا ذہنی صدمہ، شدید ٹینشن ہے، وجہ تو نوریہ ہی بتا سکتی ہے۔ میری ڈگری بیچاری کی پہنچ یہیں تک جاتی ہے۔ وہ نوریہ کی پیلی ہوئی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ ذہنی صدمہ؟ پھپھو اور حوریہ بھی ٹھٹک گئیں۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ان کی تشویش فطری تھی۔ کن کی باتوں میں آ گئی ہیں ماما جان؟ ان کی ڈگری کی معلومات فضول ہیں، موسمی بخار ہے بس۔ نوریہ کو بات سنبھالنا مشکل ہوا، مگر کوشش تو کرنا تھی۔ اب کی بات کھلنے کا بھی فائدہ نہ ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، زیاد بھائی کی تو ابھی تعلیم ادھوری ہے، رات کو معاذ بھائی کو چیک کرائیں گے، پھر بیماری پتہ چل جائے گی۔ حوریہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر دوسری بات نے نوریہ کے پھر آسان ہتا کر دیے۔ وہ کدھر کے نجومی ہو گئے کہ سب کچھ معلوم کر لیں؟ میں ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں چیک اپ کی۔ زیاد مسکرایا تھا۔ گڈ، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بھی میری موجودگی میں۔ تمہاری موجودگی میں یہ حادثہ ہو گیا، جس کا ازالہ شاید ممکن بھی نہیں۔ نوریہ سر جھکائے ملول تھی۔ اوکے چلتا ہوں، رات کو پھر چکر لگاؤں گا۔ ویسے یہ زینی کیا تم سے خفا ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے جیسے کسی خیال کے زیر تحت بولا تو نوریہ نے چونک کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پہلے تم وہاں اور یہاں پائی جاتی تھی، دونوں سے ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہے نا؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ذہنی بھی شاید کچھ بزی ہو۔ نوریہ نے بات بنا دی، شاید وہ مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ پھر شاہ ہاؤس سے سبھی اس کی خبر گیری کو آتے رہے تھے، سوائے معاذ حسن اور زینب کے۔ معاذ تو اپنے چکروں میں الجھا ہوا تھا، البتہ زینی یقیناً خفا تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کا سوچتی واپس کمرے میں آئی اور سیل فون اٹھا کے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ جو آف جا رہا تھا، اس نے لینڈ لائن ٹرائی کیا۔ کتنی دیر بیل بجتی رہی تھی، پھر کال پک کر لی گئی تھی۔ دوسری جانب معاذ حسن تھا۔ بھاری بیس والی دلکش مردانہ آواز اس کی سماعت میں اتری تو وہ جو اس سے خائف تھی، کچھ اس طور بکھلائی کہ اگلے لمحے لائن ڈراپ کر دی۔ اس درجہ گھبراہٹ اور غیر اخلاقی حرکت نے اسے خفت سے دوچار کر دیا، جسے باقاعدہ سر چٹک کے ذہن سے ہٹاتی رہی۔ اس کے بعد بھی وہ شام تک زینب کا نمبر ملاتی رہی، مگر وہ اس کی کال نہیں لے رہی تھی۔ مجبور ہو کر نوریہ کو خود آنا پڑا تھا، مگر پہلے ہی مرحلے پہ اس کا سامنا معاذ حسن سے ہو گیا۔ ارے تم آج کیسے راستہ بھول پڑی؟ وہ نک سک سے درست کہیں جانے کو نکلا تھا۔ یہ سامنے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ہوا تھا۔ بلیک جینز شرٹ میں ملبوس، اپنی غضب کی مردانہ وجاہتوں کے ہمراہ وہ بائک پہ سوار، ایک پیر زمین پہ ٹکائے، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھا رہا تھا۔ وہ زینی سے ملنے آئی تھی نا؟ یہ میرے آنے جانے کا کب سے حساب رکھنے والا ہے بھلا؟ وہ بے حد حیران تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ سوری میں تمہیں دیکھنے نہیں آ سکا، کچھ بزی تھا۔ وہ جیسی رواداری نبھا رہا تھا۔ نوریہ کا دل بہت زور سے پھر بھی دھڑکا۔ اٹس اوکے، ویسے مجھے تو شکوہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ آپ تو اپنی زندگی میں اہم مقام پانے والوں کو بھی اگنور ہی کرتے ہیں۔ جانے کیسے اس کی زبان پھسل گئی، ورنہ وہ اتنی جرأت مند ہرگز نہیں تھی۔ معاذ نے بہت چونک کر اس کے قدر حیرانی سے اسے دیکھا، جب وہ اب خائف سی کھڑی تھی۔ I'm sorry میں اس کی نگاہوں کی تپش سے وہ بکھلا گئی، مگر اس کا موڈ بحال نہیں کر سکی۔ جس کی ہمدردی کے سب کو بخار چڑھ رہے ہیں نا، وہ ایک تھرڈ پرسن ہے۔ آپ لوگوں کا تعلق واسطہ تو مجھ سے ہے، تو لازمی نہیں آپ لوگ میرے احساسات کو سمجھیں بھی، اور مجھے اس کی قطعی ضرورت بھی نہیں۔ وہ زور سے پھنکارا تھا اور نوریہ کی سراسیمگی کا گراف بڑھا دیا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی وضاحت پیش کرتی، وہ بائک کو کک لگائے زن سے نکلتا چلا گیا۔ نوریہ ملول سے وہیں کھڑی اڑتی دھول کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب خود ناآسودہ ہوتا ہے تو شعوری لاشعوری طور پہ وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی ذکر پہنچانے کی صحیح کرتا ہے۔ وہ بھی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اتنی بے دل ہوئی تھی کہ وہیں سے پلٹ جاتی اگر جو زینب آ کر اسے تھام نہ لیتی۔ واؤ امیزنگ، تم پہلے سے سمجھدار اور عقل مند نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں لالے کے پاس کھڑے ان سے بات کرتے دیکھا۔
نوریہ نے نمناک نظروں سے دلگیری کے انداز میں اسے دیکھا جو اسی جوش بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی، کیا کہہ رہے تھے وہ تم سے؟ تم اتنی خفا تھی مجھ سے ملنے تک نہ آ سکیں؟ اوہ، یہ کہا، یار عین ممکن ہے اب ان کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہو۔ وہ بے ساختہ خوشی محسوس کر کے ہنسی تو نوریہ نے تعصب سے اسے گھورا۔ احمق ہو تم بھی، میں تم سے پوچھ رہی ہوں یہ۔ وہ سخت چلائی تو زینب نے منہ لٹکا لیا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری بات کا جواب دو نا۔ کچھ نہیں، بلکہ مجھے لگ رہا ہے میں نے انہیں خفا کر دیا۔ نوریہ کو پھر سے اضطراب نے آن لیا۔ کیا کہا تم نے ان سے؟ زینب کے سوال پہ نوریہ نے ساری بات بتائی تو زینب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ بالکل صحیح کہتے ہیں وہ، تمہیں ضرورت کیا ہے ایسی فضول باتیں کرنے کی؟ وہ ناگواری سے بولی تو نوریہ نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ بہرحال وہ صحیح تو نہیں کر رہے جو کر رہے ہیں۔ تمہیں ہمدردی کا شوق کیوں چڑھ رہا ہے آخر؟ تم جیسی عاقبت نا اندیش لڑکی ہی ہوتی ہے جو خود اپنی راہوں میں کانٹے بچھا لیا کرتی ہے اور پھر ساری عمر سر پکڑ کے رویا کرتی ہے۔ مجھے تقدیر پہ یقین ہے زینی، مجھے شکوہ نہیں ہے، وہ اگر میرا نصیب ہوتے تو مجھ سے انہیں کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ وہ صبر کی جانے کس منزل پہ کھڑی تھی، زینب نے تحیر سے اسے دیکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر بیمار کیوں پڑی؟ کیوں نہ تقدیر کے فیصلے کو قبول کر لیا؟ کیوں روتی ہو؟ وہ پھٹ پڑی تو نوریہ مزمل سی مسکرائی۔ انسان ہونا کم ہمتی میری فطرت میں شامل ہے، جذبات رکھتی ہوں تو حادثات کا سر تو لوں گی مگر وقت کے ساتھ سنبھل بھی جاؤں گی۔ تمہاری منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ ان لوگوں کی زندگی کا حصہ کرتے ہیں جو کم ہمت اور بے حوصلہ ہوتے ہیں، کسی حد تک بزدل بھی، اور تم نے ثابت کیا کہ تم کم ہمت، بے حوصلہ ہی نہیں بزدل بھی ہو۔ لالے کی مثال تمہارے سامنے ہے، سر اٹھا کے جینے والے لوگوں میں بھی کبھی حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ زینب کی جذباتی تقریر شروع ہو چکی تھی، وہ سرد آپ بھر کے رہ گئی، جو اب اس کے پاس ابھی بھی بہت تھے، مگر اس بحث کی ہمت ناپید تھی۔ جبھی خاموشی اختیار کر لی جسے زینب نے اس کی ہار سمجھ کر اور نخوت سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ اسے ہمیشہ دوسروں کو اپنے آگے جھکا کر بہت تسکین ملا کرتی تھی۔ فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم، وہ ایک دعا جو میری نامراد لوٹ آئی، زباں سے روٹ گیا پھر سوال کا موسم، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تیرے خیال کا موسم، جو میں بے یقین ہوں بہاریں اجڑ بھی سکتی ہیں، تو آگے دیکھ میرے زوال کا موسم، محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، کبھی یہ ہجر کبھی یہ وصال کا موسم۔ رات 12 کے بعد کا عمل تھا۔ اس وقت سردی کی شدت بھی گویا عروج پہ تھی، فضا میں تیرتا دھندلا غبار موسم کی شدت کا پتہ دیتا تھا۔ وہ ٹیرس پہ تھا اور ہونٹوں کے درمیان سلگتا سگریٹ تھا، عجب بے خبری کا عالم تھا۔ سگریٹ سلگ سلگ کر ختم ہونے کو ہو گیا، تپش اس کے ہونٹوں کو سلگانے لگی مگر وہ گمسم کھڑا تھا۔ ایک منظر تھا جو نکاح کے تمام پردوں پر آ کر گویا ٹھہر گیا تھا۔ کتنی تپش تھی، کتنی حدت اس ایک منظر میں کہ اس کی روح تک جل اٹھی تھی۔ وہ خاک ہو رہا تھا، راکھ ہو رہا تھا۔ فورن کمپنی سے آئے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کی میٹنگ 5 اسٹار ہوٹل میں تھی، لنچ سے انہی کے ساتھ کرنا تھا۔ اپنے دھیان میں ہوٹل کی انٹرسٹ میں داخل ہوا تھا اور سیل فون پہ کوئی میسج موصول ہوا تھا۔ اس کی نگاہ سرسری انداز میں سامنے اٹھی تھی اور اسے لگا تھا زمین و آسمان اس کی نگاہ میں گھوم گئے ہوں۔ وہ یونیفارم میں بڑی سی شال میں اچھی طرح لپٹی ہوئی اپنے سامنے بیٹھے دراز قامت بے حد وجیہہ آدمی کے کسی بات پہ دھیمے سے مسکراتی ہوئی۔ زینب کے علاوہ کون تھی؟ یہ مسکراہٹ بیٹھنے کا پرسکون انداز اور گفتگو کی روانی صاف چغلی کھاتی تھی۔ یہ شہنشائی کتنی پرانی ہو سکتی ہے؟ زینب کے انداز و اطوار سے اس سے پہلے بھی متعدد بار ٹھٹکا چکے تھے، مگر معاملہ اس حد تک آگے تک کا ہوگا یہ جہاں کے گمان سے باہر کی بات تھی۔ وہ دونوں اتنے مگن تھے کہ جہاں کا آنا اور ان کا دیکھ لیا جانا کچھ بھی محسوس نہیں کر پائی۔ وہ جہاں کھولتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا، حالانکہ کتنا گہس اترا تھا اس کے اندر چند قدموں کا وہ فاصلہ مٹا کر اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جانے کی خواہش کا، اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دینے کی مچلتی تمنا، مگر اس نے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ زینب کو عزت دار گھرانے کی عزت سے یوں سریعام کھیلنے کی اجازت بھی دیتا۔ شام کو وہ خلاف معمول بہت لیٹ آیا تھا اور آنے کے بعد اپنے کمرے میں گھس گیا تھا، چائے نہ کھانا۔ وہ باہر ہی نہیں نکلا تو سب کو تشویش ہونے لگی، جہاں کو خود کو سنبھالنا پڑا مگر خود کو نارمل کرنا بھی آسان نہیں تھا، خاص طور پہ ماسک کھٹکا تھا۔ کیا ہوا تمہیں جے؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کچھ نہیں، سر میں درد ہے، جہاں کو بہانہ بنانا پڑا۔ ڈاکٹر سے جھوٹ بول رہے ہو؟ ماس کی گھوریوں نے اسے نروس کر دیا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ نظریں چرا گیا۔ ماس نے چپ سادھ لی مگر اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا وہ بھی چلا آیا تھا۔ کیوں اپسیٹ ہو؟ تم جان کو کیوں آ گئے ہو یار؟ میں اپسیٹ نہیں ہوں، وہ چنچلا سا گیا۔
جے مجھ سے بھی چھپاؤگے؟ معاذ خفا ہونے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بتاؤں۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔ معاذ کا اعتماد قابل دید تھا۔ جہان نے چپ سادھ رکھی۔ محبت کرتے تھے تم کسی سے؟ یہ پکی بات ہے۔ شاید یہ ون سائیڈڈ لو تھا۔ آج اسی وجہ سے کوئی اور بات ہوئی ہے نا؟ ایسا اعتماد، ایسا یقین اور ایسی قیاس آرائی، جہاں تو دنگ رہ گیا، جبکہ معاذ اس کے تاثرات سے اپنی کامیابی پا کر کھل اٹھا تھا۔ دیکھا، میں جانتا تھا۔ اب بتاؤ کون ہے وہ؟ وہ فٹافٹ اگلا مرحلہ طے کر لینا چاہتا تھا، جہاں اسے قدر خائف ہو گیا۔ معاذ پلیز لیو می الون، وہ اتنا ملتجی ہو کر بولا کہ معاذ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جے۔ جب کہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو پھر لا حاصل ہے۔ بٹا ہوا غم نہ بٹے ہوئے غم سے زیادہ بوجھل کر دیا کرتا ہے۔ میں خود کو سنبھال لوں گا۔ اس کی آنکھوں کی حدتیں بڑھ رہی تھیں۔ ایسا کیوں سوچتے ہو پگلے؟ ہم ایک دوسرے کی ذات کا حصہ ہیں۔ روشن خیال بنو، مجھے دیکھو نا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بات جان کر میں تم سے الجھ جاتا، غیرت کا مسئلہ بنا لیتا کہ ابھی کل ہی تو مما سے مجھے پتہ چلا ہے کہ پاپا مستقبل میں زینب اور تمہارا سنجوگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی مجھے پسند آئی تھی جے، زینی کے لیے تم سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہو سکتی، مگر نہیں، من پسند شریک زندگی چننے کا سب کو حق ملنا چاہیے۔ معاذ اپنے دھیان میں کہہ رہا تھا، زینب کے نام کے ساتھ جو اذیت، جو کرب جہاں کے چہرے پہ اترا، معاذ اسے محسوس کرنے سے قاصر رہا تھا۔ جہاں نے کسی کرب سے گزرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو معاذ، مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہر کسی کو ملنا چاہیے۔ میں بھی ثمر پہ سوچوں گا اور خود کو اتنا وسیع القلب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی آواز جتنی مدم تھی اس سے کہیں بڑھ کر بوجھل۔ معاذ نے متحیر ہو کے اسے دیکھا۔ وٹ یو مین؟ یہ تم کسے اجازت دینے کی بات کر رہے ہو؟ ہے کوئی؟ وہ خود اسیتی مبتلا ہو کر بولا تھا۔ معاذ نے اسے گھورا تھا۔ میں تمہاری بات کر رہا تھا۔ مگر میں اپنی بات نہیں کر رہا تھا، وہ تلخی سے جواب دے رہا تھا۔ معاذ جھلاٹ کا شکار ہو گیا۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ سیدھی طرح سے بات کیوں نہیں کرتے؟ معاذ ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو پلیز، آئی پرومس وتھ یو، تمہیں کبھی نہ کبھی لازمی بتاؤں گا۔ وہ اتنی عاجزی سے بولا کہ معاذ کو ہار ماننا پڑی تھی۔ اوکے فائن، میں ماریا کے ہاتھ تمہیں کچھ ٹیبلٹس بھجواتا ہوں، کھا کر آرام کرنا، صبح تازہ دم اٹھو گے۔ اس کا کاندھا تھپکتا چلا گیا۔ معاذ کی ہدایت پہ عمل کرنے کے باوجود وہ نیند کو ترستا رہا تھا۔ اب آدھے گھنٹے سے مسلسل ٹیرس پہ کھڑا موسم کی سختی سہ رہا تھا۔ مان وہ چونک گیا۔ زینب کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ جاگ رہی ہے؟ کیوں؟ وہ اضطراب کا شکار ہوا تھا کہ وہ تو ایگزامز کے دنوں میں بھی راتوں کو جاگ کر پڑھنے کی عادی نہیں تھی۔ اسے اپنی صحت، خاص طور پہ اپنی آنکھوں کا بہت خیال رہتا تھا۔ شاید جبھی وہ اتنی حسین تھی، ایک تو قدرتی طور پہ بے بہا ملنے والی خوبصورتی اس پہ، اس کے بے انتہا کیئر اور ناز برداری، شاہ ہاؤس میں اس کے مقابلے کی کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا لب بھینچے کچھ سوچتا رہا، پھر جانے کیا دل میں سمائی کہ سلیپنگ سوٹ پہ گاؤن پہنتا ہوا راہداری عبور کر کے اس کے کمرے تک آ گیا۔ دستک دینے سے قبل وہ اندر سے ابھرتی اس کی مدھر ہنسی کی آواز سن کر اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ دوسری احتیاط سے دی گئی دستک پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں، کھلے ریشمی سلکی بال کے ساتھ، بنا دوپٹے کے چوکھٹ میں حیران پریشان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں نے شاید پہلی مرتبہ اسے یوں اپنے مقابل پایا تھا، اس کے وجود اور حسن کی چکا چوند کے آگے اسے اپنی نگاہیں حیرا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، یوں جیسے جھلمل کرتی ڈھیر ساری روشنیوں پر نگاہ ٹھہر گئی ہو۔ مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ پہلے اس نے نگاہوں کو جھکایا تھا، پھر نخوت سے بولا۔ اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا، اس کے خوبصورت چہرے پہ ناگواری تھی۔ اس وقت؟ خیر آئیے۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی، جہاں چند لمحوں کی الجھن، تذبذب کا اور کشمکش کے بعد اندر داخل ہو گیا۔ زینب کچھ حیران ضرور تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس کی نگاہ کا خود پہ اٹھنا، ٹھٹک جانا محسوس کر چکی تھی۔ وہ خود آگاہ تھی اور آج پہلی مرتبہ اس نے جے کو اپنے آگے کچھ بے بس پایا تھا۔ وہ جیسے اندر سے شانت تھی۔ ایسی کون سی بات تھی جسے یہ کرنے کو آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑا؟ وہ اس کے سامنے بیڈ کے کنارے آ ٹکی۔ جہاں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا مگر اسے ہنوز دوپٹے سے بے نیاز پا کر اگلے لمحے پھر نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ جو پادے پردے کی ہوں انہیں ایسے ہی وقتوں میں کرنا مناسب ہوا کرتا ہے، شاید تاکہ ان کے اثر سے دیگر لوگ محفوظ رہ سکیں۔ طنز اس کی عادت تھی نہ فطرت، مگر آج معاملہ دوسرا تھا۔ وہ سر تاپا سلگ بھڑک رہا تھا۔ زینب اس کی بات کی گہرائی کو سمجھے بنا ناز سے مسکرائی۔ اچھا ایسی کیا بات ہے؟ تم پہلے اپنا دوپٹہ لو پھر بات کرتے ہیں۔ جہاں سے رہا نہیں گیا، نہ چاہتی ہوئے بھی اس کا لہجہ بے حد کڑوا ہو گیا تھا۔ زینب پہ جیسے گھڑوں کے حساب سے پانی پڑ گیا۔ اس کی گلابی رنگت خفت سے انگارہ ہونے لگی۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ سرت سے اٹھ کر وارڈروب کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ کچھ باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ کسی بھی بگاڑ کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، انداز ناصحانہ اور ہارا ہوا سا تھا، مگر زینب کو آگ لگ گئی تھی۔ جہاں کی بات کو اس نے سراسر مائنڈ کیا تھا، اس کے خیال میں وہ اس کی انسلٹ کر چکا تھا۔ کیا یہ فرمان جا حد صرف خواتین پہ لاگو ہوتی ہے؟ مرد حضرات اس سے مستنشا ہیں؟
وہ کاٹدار انداز میں بولی تو جہاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ جو دوپٹہ لگا تھا وہ گلابی رنگ کا تھا، گہرے گلابی رنگ کا، جسے اس نے عجلت میں اوڑھا تھا۔ اس کے ریشمی بال کاندھوں پہ ڈھلک آئے تھے، کچھ ریشمی لٹیں گردن اور چہرے پہ بھی جھول رہی تھیں۔ جہاں نے جانا دوپٹہ اوڑھ کر بھی اس نے سحر انگیزی تلمساتی کشش میں کچھ فرق نہ آیا، وہ ہنوز حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ سنبھل کر اور نظر چرا کر بولے۔ اگر ایسے تو پھر آپ کو رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے سے بھی اجتناب برتنا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے اپنا بدلہ چکایا اور پرسکون ہو گئی۔ مقصد جہاں کو شرمندہ کرنا تھا اور وہ کامیاب رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اس خجالت سے باہر نہیں آ سکا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ زینب کو یہ احساس دلانا پڑا۔ جہاں نے دیکھا وہ تیکھے چتونوں سے اس کی سمت ہی متوجہ تھی۔ تم اس وقت کیوں جاگ رہی تھی؟ کیا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ وہ جیب بھر کے تلخ ہوئی۔ جہاں اسی قدر ہرٹ۔ آج میں نے تمہیں ہوٹل میں دیکھا تھا، کس کے ساتھ تھی تم؟ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ زینب کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر وہ پکڑی گئی تو کیا کرے گی۔ وہ بہت محتاط رہتی تھی، مگر آج تیمور خان کی ضد کے سامنے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ وہ وادی سے اسپیشلی اسے ملنے کی خاطر یہاں آیا تھا، اسے اپنا اصول توڑنا پڑا تھا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے؟ جہاں نے کسی قدر سختی سے استفسار کیا تو زینب نے خائف ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں تو آپ کو غلط فہمی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ جہاں نے بہت سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اپنے مقابل کیا اور اپنی سرد نگاہیں اس کے خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ دیں۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، تمہارے معاملے میں مجھے غلط فہمی کبھی نہیں ہو سکتی، سمجھی؟ میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا زینب، اس گھرانے کی عزت یوں نیلام کرنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اس کی نگاہوں میں چنگاریاں اڑ رہی تھیں، لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زینب کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی، مگر اس نے فی الفور بہت سرہ سے خود کو سنبھال دیا تھا۔ جہاں نے غم و غصے کی زیادتی میں صحیح، مگر اسے جس طرح سے پکڑا تھا، درمیانی فاصلہ ایک طرح سے سارے مٹ گئے تھے۔ اس نے جو دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا وہ شیفون کا دوپٹہ تھا، جسے سنبھالنے کو اس نے چہرے کے گرد ہالہ بنا کے ایک ہاتھ سے گردن سے باقاعدہ دبوچ رکھا تھا، مگر جہاں نے جب اس کا بازو پکڑا اس کے ہاتھ سے دوپٹے کی گرفت چھوٹ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سوائے بازو کا وہ حصہ جہاں جہاں کی گرفت تھی، اس کے سوا سارا دوپٹہ کاندھوں سے اور سر سے پھسل کر کارپٹ پہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ ریشمی بال کچھ پشت پہ لہرا رہے تھے، کچھ کاندھے سے ڈھلک کر سینے پہ سیاہ مخمل کی مانند بکھرے ہوئے تھے، اور اس حالت میں وہ کتنی سحر انگیز، کس درجہ ہوش ربا لگ رہی تھی، یہ وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتی تھی، جبھی خوف کی جگہ ایک اطمینان اور بے نیازی نے لے لی تھی۔ کیوں خاص طور پہ میری طرف سے کسی قسم کی غلط فہمی کیوں نہیں ہو سکتی آپ کو؟ اس کی کوئی خاص وجہ بتائیں؟ وہ جس انداز میں بولی تھی، جہاں نے چونک کر اسے دیکھا اور جیسے اس آکورڈ پوزیشن کا خیال آتے ہی بدک کر فاصلے پہ ہوا تھا اور باقاعدہ نظریں چرانے لگا۔ زینب جھک کر دوپٹہ اٹھانے کے بہانے اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ تم نہیں بتاؤ گی اصل بات مجھے؟ جہاں نے زچ ہو کر اسے دیکھا، وہ معصومیت کا تاثر دینے کو مسکرائی۔ میں نے کہا نا جی، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ سب میری نگاہوں کا دھوکا ہوگا؟ وہ جیسے خود اپنا تمسخر اڑانے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی وہ میری کلاس فیلو ہے، بہت عرصے سے پیچھے پڑا ہوا ہے، محبت کا دعوے دار ہے۔ میں اسے سمجھانے آئی تھی کہ اس حماقت سے باز آ جائے، اتنی سی بات ہے، میری ذاتی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس سے۔ اس نے جو داستان سنائی تھی وہ اتنی بودھی تھی کہ جہاں کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اسے اگلوانے میں ناکام رہا تھا۔ اسے ایک دم جیسے بہت سی تھکن آن لیا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا جے؟ وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ جہاں نے سر داب بھری۔ میں صرف ایک بات کہوں گا زینب، لڑکیوں کی عزت آپ کینے سے بھی نازک ہوتی ہے، ہلکی ٹیس بھی اسے بکھیر دے تو پھر اسے سمیٹنے اور جوڑنے کی ہر کوشش رائیگاں جایا کرتی ہے۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ اوکے اوکے اینڈ تھینکس۔ وہ دل آویزی سے اسے دیکھ کر مسکرائی تو جہاں گہرا سانس بھرتے آہستگی سے پلٹ گیا۔ اس کی چال کا اس میں لال بہت واضح تھا۔ زینب اتنی آسانی سے جان چھوٹ جانے پہ شکر گزار تھی، اپنے بستر پہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ غم زندگی نے لا کے ہمیں اس جگہ پہ مارا، جہاں اس طرف کنارہ نہ اس طرف کنارہ، یہاں کس کو اتنی فرصت کہ ہمارا حال پوچھے، یہ مزاج ہے سبھی کا نہیں، ذکر بس تمہارا۔ وہ گھٹنوں میں سردیے بیٹھی تھی، ہلکی نمی لیے بال کھلے تھے اور اس کے نازک وجود کو ڈھلک کر تقریباً چھپا لیا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر بج رہا تھا، وہ جسے خود سے کٹکتی جا رہی تھی۔ خود دل کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی، آنکھیں خواہ مخواہ بھیگنے لگیں۔ کتنا چاہتی تھی اس بے پناہ مغرور نقوش والے چہرے کو بھلا دے جس سے وابستہ کتنی اذیتیں تھیں، ان سے بھی چھٹکارا مل جائے، مگر وہ اس کوشش میں ہمیشہ ناکام ہو جاتی۔ کیا دیا تھا اس بندھن نے اسے، سوائے بے مائگی کے شدید احساس کے؟ کئی کام رہ گئے ہیں تیرے عشق کی وجہ سے، تیرے ساتھ بھی خسارہ، تیرے بعد بھی خسارہ۔ یہ عجیب سے جہاں ہے جہاں یہاں سب ڈسے ہوئے ہیں،
تیرے ساتھ بھی خسارہ، تیرے بعد بھی خسارہ، تیرے ساتھ بیتے لمحے میری زندگی کا حاصل، تیرے بعد پھر کسی نے نہیں پیار سے پکارا۔ ثنا چائے بنا کر لائی تو اسے اس پوزیشن میں پایا جسے چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹیپ ریکارڈر بھی یوں ہی جل رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے آگے بڑھی اور چائے کا بھاپ اڑاتا مگ اس کے پاس رکھ دیا۔ پری کہاں کھوئی ہوئی ہو یار؟ وہ زور سے چیخی، ساتھ ہی ٹیپ بند کر دیا۔ پرنیا نے چونکے بنا سر اٹھایا۔ ثنا کو اس کی آنکھیں بھیگی بھیگی لگیں۔ تم پھر روتی رہی ہو؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ دادا یاد آ رہے تھے۔ اس کے پاس بہت معقول جواز موجود تھا آنسوؤں کا۔ تم لاکھ یہ بات کہو پری کہ تمہیں صرف ایک یہی دکھ ہے۔ میرا وجدان مجھے کیوں وارن کر رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ ثنا ایک بار پھر پیچھے پڑی۔ وہ اس کی روم میٹ ہی نہیں، ایسی زبردستی کی سہیلی بھی تھی جس نے اس کی سمتانے اور دوستی کے سارے تقاضے تنہا نبھائے تھے۔ وہ پرنیا کی بے بہا اور بے تحاشا خوبصورتی پہ بری طرح فدا ہو گئی تھی اور اس کی تمام تر خشک مزاجی کے باوجود اسے دوستی کر کے دم لیا تھا۔ اور کیا بات ہوگی، میری زندگی میں اور کچھ رہا ہی نہیں ددا کے بعد۔ وہ ہنوز اداس تھی۔ اچھا، اور وہ جو بہت سوبر اور ڈیشنگ سے انکل تمہارے ہر چوتھے دن ملنے آتے ہیں، وہ کون ہے؟ ثنا نے فوراً اس پہ گرفت کی تھی۔ وہ انکل ہیں بس۔ پرنیا کے انداز میں فرق نہیں آیا۔ ان کا کوئی ایسا ویسا ہی بانکا سجیلا جوان گبرو بیٹا بھی ہوگا، ہے نا مائی ڈیئر؟ ثنا کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ پرنیا کی رنگت یکلفت پھیکی پڑ گئی۔ اس کے اندر ایک بے نام سی وحشت اتر آئی جو چبھن بن کے اسے چبھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم فضول کے اندازے مت لگایا کرو۔ اسے اتنا ناگوارا گزرا تھا کہ یہ تذکرہ اسے جھڑکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوفو، چائے تو پی لو۔ ثنا نے ٹوکا مگر وہ انسنی کیے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے سرسبز لان میں بنے سنگی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ دھوپ بہت آہستگی سے سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کا اضطراب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ مستقبل کا خوف ابھی سے اکٹوپس بن کر چمٹنے لگا تھا۔ پرنیا حسیب وارڈن کا پیغام ہے، آپ کے گھر سے کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب اس آواز نے اسے چونکایا۔ سامنے وارڈن کی ہیلپر کھڑی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان 2 ہفتوں نے غالباً پپا کا یہ اس کے پاس چوتھا پانچواں چکر تھا۔ شاید وہ بیٹے کی زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوششوں میں تھے۔ جب بھی آتے اس کے لیے ڈھیروں چیزیں ساتھ ہوتی۔ وہ کبھی شرمندہ ہوتی، کبھی جھنجھلا جاتی۔ پچھلی مرتبہ جب انہوں نے اس کی مٹھی میں ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھمانے چاہے، وہ کیسے بدک گئی تھی۔ پلیز انکل، مجھے ان کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسہ تو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے بیٹے۔ ان کا لہجہ و انداز کتنا خاص، کتنا مشفقانہ ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے بھی باپ کی ہوئی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر جو سلوک انہوں نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا، اسے لگا تھا اگر اس کے بابا زندہ ہوتے تو لازمی ان کی محبت کا انداز اور رنگ اس محبت سے جدا ہرگز نہ ہوتا۔ ہماری زمینیں ہیں نا، وہاں سے ہی پہلے بھی میری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، اس نے جیسے جتایا تھا۔ پپا کچھ دیر کو خاموش ہو گئے تھے۔ بیٹے، اب آپ کی ہر ذمہ داری ہماری ہے، آپ ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ نکاح کے بعد لڑکی والدین کی نہیں، شوہر کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور وہ ماس بھلے برسر روزگار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی سیلری مہینے کے چند دن ہی اس کا ساتھ دے پاتی ہے، پھر وہ بھی مجھ سے پیسے لیتا ہے۔ بہت فضول خرچ ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں، آپ بیٹیوں پہ اپنی کمائی خرچ کر کے بہت سکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بیٹا، میں اس نلائی کے حوالے سے تو آپ کو دیکھتا ہی نہیں، آپ میرے لیے زینب اور ماریا کی طرح ہی ہو۔ اگر آپ نے یہ نہ لیے تو گویا آپ اپنے آپ باپ کو ہرٹ کریں گی، اور میری بیٹی اتنی بے حس نہیں ہو سکتی۔ انہیں بات کرنے کا بہت سلیقہ تھا، وہ قائل کرنے کے ہر انداز سے آگاہ تھے۔ پرنیا نے یہ بات اچھی طرح سے جان لی تھی۔ وہ ان سے صرف ایک بات منوا سکی تھی، باقی ساری مانتی آئی تھی، بھلے بعد میں دل پہ کتنا ہی بوجھ بڑھتا ہو۔ السلام علیکم انکل۔ وہ اندر آئی تو اخبار میں مصروف پایا۔ اس کی آواز پہ متوجہ ہوئی تو اخبار ٹیبل پہ رکھ کے مشفقانہ مسکراہٹ سمیٹ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور باقاعدہ ٹوکا۔ انکل نہیں، پپا۔ یہ ہر مرتبہ کی ٹوک تھی۔ وہ جھیم سی گئی۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں سے گزر رہا تھا سوچا آپ سے مل لوں۔ یہ آپ کی مما اور بڑی مما نے کچھ چیزیں آپ کو بھیجی ہیں۔ انہوں نے ہمراہ لائے بڑے شاپرز کی سمت اشارہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ ان میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لیں، چونکہ مجھے تو ان خواتین پہ کسی قسم کا شبہ نہیں، کبھی تو چیکنگ نہیں کی۔ ان کا انداز متبسم تھا۔ وہ جھیم کر ہنس دی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی پپا؟ اینی ویز، آپ انہیں میری طرف سے تھینکس کہہ دیجیے گا۔ نہ بھائی، یہ اتنی بھاری بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ آپ کی مما تو آپ سے ملنے کو بے قرار ہے، میں خود ہی نہیں لے کر آیا۔ ویسے اگر یہ تھینکس ضروری ہے تو ایک فون کال کر لیجیے گا، وہ بہت خوش ہوں گی۔ وہ اٹھتے ہی بولے۔ پرنیا بوکھلا کر اٹھی۔ بیٹھیے نا پپا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں بیٹے، اس وقت لیٹ ہو رہا ہے، ایک ضروری کام سے بھی جانا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔ وہ اس کا سر تھپک کر چلے گئے۔ پرنیا نے گہرا سانس کھینچا اور کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھی تو نگاہ شاپرز پہ جا پڑی۔ اس نے تجسس میں مبتلا ہو کر شاپرز کے قریب آ کر جھانکا۔
ایک میں موسم کی مناسبت سے خوشنما اور بے حد اسٹائلش اور نفیس قسم کے 4 جوڑے تھے، دوسرے میں چھوٹے بڑے ڈبوں میں مختلف چیزیں تھیں، دیسی گھی، پنجیری، خشک میوہ جات اور اسی قسم کی دوسری چیزیں۔ وہ عجیب سے احساسات میں گھری کھڑی رہ گئی، کسی ایک شخص کی وجہ سے وہ اتنی ساری بے لوث محبتیں آخر کہاں تک نظر انداز کرتی۔ ایک شیشے میں خالص دیسی گھی سرسوں کا تیل بھی تھا۔ اسے یاد آیا مما نے حویلی میں 2 دن کے قیام کے دوران اس کے سر کی بالوں کی مالش کی تھی۔ اتنی ٹف پڑھائی ہے، سب سے زیادہ بالوں کا حشر ہوتا ہے۔ جب تک ماس پڑھتا رہا، ہر روز رات کو مجھ سے تیل کی مالش کرایا کرتا تھا۔ وہ تو ماشاءاللہ اس کے بال ویسے بھی گھنے ہیں۔ کچھ اس کی کیئر جبھی سلامت رہ گئے، زیاد نے پرواہ نہیں کی جبھی ایک حصہ بال جھڑ گئے۔ ابھی سے اس کے میرے ٹوکنے کی پرواہ نہیں ہے اسے، مگر بیٹے آپ ضرور رات کو مساج کیا کرو۔ بال آپ کے جتنے پیارے ہیں، کیئر لیس ہونے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ خیر اب تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گی تو میں یہ کام خود کر لیا کروں گی۔ زینب تو بہت چیختی ہے مساج سے، مگر میں پرواہ نہیں کرتی۔ ان کی باتوں میں صرف معاذ کا ہی نہیں، ان کے سب بچوں کا بار بار تذکرہ آیا کرتا تھا، مگر ہر بار معاذ کے نام پہ اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب کر بہت دیر سے ابھرتا۔ دونوں شاپر اٹھائے وہ اوپر اپنے کمروں میں آ گئی تھی اور ہاتھ میں تیل کی شیشی اٹھائے گمسم کھڑی تھی جب ثنا کی ہنسی پہ چونکی۔ یار اس میں کیسی اٹریکشن ہے، خالی خولی آئل ہی ہے تو تمہارے کپڑے تو اتنے شاندار ہیں کہ لگ رہا ہے سسرال سے بری آئی ہو، انہیں دیکھو یار۔ ثنا اس کی ساری چیزیں پھیلائی بیٹھی تھی، بلکہ کھانے والی ساری چیزیں تو وہ چکھ بھی چکی تھی۔ اس کی بات پہ پرنیا کا رنگ پہلے بے تحاشا سرخ ہوا، پھر اتنا ہی پھیکا پڑ گیا۔ بہت دیالو ہیں تمہارے انکل آنٹی وغیرہ، سگے انکل ہیں چچا ماموں۔ ثنا بے حد متاثر تھی اس کے ایک سوٹ پہ جو بروشیے کا تھا، ڈل گولڈن لانگ اے لائن شرٹ ٹراؤزر اور آف وائٹ کلر کا خوب لمبا چوڑا دوپٹہ جس کی شیفون اتنی سبک اور نفیس تھی کہ اکٹھی کر کے مٹھی میں بند کی جا سکتی تھی۔ دوپٹے کے چہار اطراف 4 انگلی چوڑی گولڈن پٹی تھی جس پہ گولڈن ہی بہت نفیس موتیوں کا کام بنا ہوا تھا۔ ثنا کو بے حد پسند آیا تھا۔ یوں تو سارے سوٹ بہت اسٹائلش ہیں مگر اس کی ٹور الگ ہے یار۔ ایک ہفتہ قبل میں نے طارق روڈ پہ ایک بوتیک میں اسے دیکھا تھا، 15,000 کا ٹیگ دے کر خواہش کو اندر ہی دبا لیا۔ تم لے لو۔ پرنیا نے سوٹ نہایت فراق دلی سے اس کی جانب بڑھا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو، تمہیں ملا یار، میرے کہنے کا مقصد یہ تھوڑی تھا۔ ثنا خفت زدہ ہو گئی۔ دوستوں میں سب چلتا ہے ثنا، رکھ لو یار۔ ہاں رکھ لو تاکہ کل تمہارے انکل آئیں اور مجھے سوٹ پہنا دے کر مجھ پہ کیس کر دیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ سوٹ تو نہیں، البتہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی تکلف نہیں برتوں گی، ابھی سن لو۔ ثنا نے صاف کہہ دیا۔ پرنیا محض مسکرا دی۔ یار اپنی اتنی دیالو آنٹی کو ایک تھینکس کا فون ہی کر دو۔ ثنا اسی بستر پہ دراز ہوتے اور کتابیں کھولتے دیکھ کر چیخی تو وہ تھم سی گئی۔ یہ بات تو پپا نے بھی کہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے تذب ذب سے شاہ اس کا نمبر ملا لیا۔ فون کی بیل ہونے تک اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑکتا رہا۔ رابطہ بحال ہونے پہ دوسری جانب سے آتی مردانہ بھاری مگر فریش آواز پہ وہ ایک دم ساکن ہو گئی۔ ہیلو۔ اس نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ جی کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ آپ کون؟ اس نے گھبراہٹ میں ایک تکا سوال کر دیا۔ محترمہ تعارف کرانے کی ضرورت آپ کو ہے، فون آپ نے کیا ہے۔ بہرحال میں معاذ حسن ہوں، اب فرمائیے۔ ہلکی سی جھنجھلاہٹ لیے بھاری بھرکم آواز اس کی اوسان خطا کر گئی۔ سیل فون اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ وہ لمحوں میں پسینوں میں نہا گئی تھی، گویا سد شکر کہ ثنا واش روم میں تھی، ورنہ اس کی حالت پہ اس کی جان کو آ جاتی۔ اس نے بے ترتیب دھڑکنوں کے شور میں جھک کر بیچارگی سے سیل فون کو دیکھا جو اس کی گود میں گرا تھا۔ کال ابھی بھی چل رہی تھی اور اسپیکر سے معاذ حسن کی جھنجھلائی ہوئی ہیلو ہیلو کی مدھم آواز وہ سن سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ مائی گاڈ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ سر زور زور سے جھٹکتے ہوئے وہ گویا خود اپنے اوپر خفا ہو رہی تھی جب ثنا واش روم سے برآمد ہوئی۔ ہو گئی تمہاری بات؟ ہاں ہاں ہو گئی۔ اس نے یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھا تھا مگر جواب میں اس کی بکھلاہٹ پہ چونک اٹھی۔ خیریت اتنی سراسیمہ کیوں ہو؟ آنٹی کی بجائے ان کے بیٹے سے بات ہوئی ہے کیا؟ اور وہ شکل و صورت میں ڈریکولا سے ملتا جلتا ہے۔ ثنا کو شرارت سوجھی، پرنیا محض اسے گھور کے رہ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ڈائننگ ہال میں آیا تو پپا کو سامنے ہی موجود دیکھ کر زوردار طریقے سے سلام کیا۔ لہجے میں تبسم کی شوخی اور کھنک تھی۔ مقصد ان پہ اپنی آمد کو جتلانا ہی نہیں، اپنے اعتماد کا واضح کرنا بھی تھا۔ انہوں نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور کوئی تاثر دیے بنا اپنی پلیٹ کی سمت متوجہ ہو گئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شوخی کا جواب بھی شوخی میں موصول ہوا تھا۔ ابن زیاد کی مسکراہٹ بہت خیر مقدمی اور فریش تھی۔ کیا بنا آج کھانے میں؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے جانے کے سے مخاطب کر کے بولا تھا۔ آپ کی فیوریٹ سندھی بریانی اور رائتے کوفتے، میٹھے میں ٹرائفل ہے۔ جواب مما نے دیا تھا اور بہت دلار سے۔ یہ چاولوں کی ڈش دیجیے پلیز۔
وہ جس کرسی پہ بیٹھا وہ پپا کے مد مقابل تھی۔ اب اس نے جسے مخاطب کیا تھا وہ بھی پپا ہی تھے، ٹیبل کے گرد بیٹھے۔ دیگر نفوس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، سب جانتے تھے وہ جتنا جذباتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر حساس، غصے اور خفگی میں جتنی بھی بری طرح سے سامنے والے کو ہرٹ کر کے غصہ اترنے پہ جب تک ازالہ نہ کر لے اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ پپا نے اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ بنا اسے دیکھے اس کی مطلوبہ ڈش اپنے سامنے سے اٹھا کے اس کے آگے رکھ دی۔ جزاک اللہ۔ وہ بے پناہ مشکور ہوتا اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ پایا آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی؟ ماریا نے اچانک سر اٹھا کے پوچھا۔ وہ چونک گیا۔ ہاں 15 دن کے بعد فلائٹ ہے، اس لیے جو بھی لوگ مجھ سے خفا ہیں انہیں 15 دنوں میں مجھے منا لیں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ڈائننگ ہال میں دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ کیا شان بے نیازی تھی، اور تو اور پپا جان بھی مسکرا دیے۔ آپ سے ٹریٹ نہ لے لیں ان 15 دنوں میں، گفٹس نہ بٹور لیں؟ زیاد نے جواب دیا اور زینب نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بالکل لالی، یہ تمہارا حق بنتا ہے، اتنی بڑی کامیابی ملی ہے آپ کو۔ میری تو محنت کی بدولت ملی ہے نا، تمہارا کیا کمال ہے؟ گفٹ ٹریٹ، وہ نخوت سے بولا تو ابن زیاد چیخا تھا۔ صرف آپ کی محنت کا کمال نہیں ہے، ہماری دعائیں بھی رنگ لائی ہیں۔ ہم لازمی ٹریٹ لیں گے اور شاپنگ بھی کریں گے آپ کے پلے سے۔ ماریا بھی ساتھ مل گئی تو اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اوکے لے لینا بھائی، تینوں نے جواباً نعرہ لگایا تھا۔ ڈائننگ ہال میں ان کے چہکاروں سے گونج اٹھا۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے نگاہ کا زاویہ بدل کر دیکھا۔ پپا اسی سنجیدگی متانت سمیت کھانے سے فراغت کے بعد نیپکن سے ہاتھ پونچھ رہے تھے۔ پپا، آپ نے سنا 15 دن بعد میں ایک لمبے عرصے کے لیے بہت دور جا رہا ہوں؟ اس نے جیسے انہیں چھیڑا مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ماما بے چین ہو رہی تھیں۔ فی امان اللہ، خدا کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے بولے اور پلٹ کر باوقار انداز میں چلتے ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ بس اور کچھ نہیں؟ وہ ان کے پیچھے بھاگ کر آیا اور برآمدے اور راہداری کے درمیان انہیں جا لیا۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں والدین سے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ماں سوائے دعاؤں کے۔ وہ گہرا سانس بھر کے بولے تھے۔ معاذ نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ مجھے آپ کی شفقت، محبت اور سب سے بڑھ کر آپ کی مسکراہٹ بھی چاہیے۔ وہ آپ کی معافی کہ مجھے معاف کر دیں پپا۔ اس دن سے میں نے بہت گستاخیاں کی آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم سے ان سے لپٹ گیا۔ پپا کچھ دیر ساکن کھڑے رہے، پھر اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھینچ لیا تھا، مخصوص انداز میں پیشانی چومی اور پھر اس کے گھنے بال بکھیر دیے۔ میں خفا نہیں ہوں۔ تھینکس پپا، وہ بچوں کی طرح کھلکھلایا۔ آپ کہیں گے تو آپ کی اجڑ پینڈو بہو کو رخصت بھی کر ڈالوں گا واپس آ کر، مگر میری شرط اپنی جگہ پہ قائم ہے، میں اپنی پسند کی شادی ضرور کروں گا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے پپا۔ پپا کے چہرے کا نرم تاثر پل بھر میں زائل ہو گیا۔ انہوں نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، آج میں خود اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، انہوں نے سرد مہری سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئے۔ وہ کندھے اچکا کے رہ گیا تھا۔ گاڑی تیار ہے بیگم صاحبہ؟ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے بیٹھی وہ اپنے گلے میں نازک سا نیکلس پہن رہی تھی جب دروازہ نوک کرنے کے بعد مؤدب سی ملازمہ نے اطلاع دی۔ اوکے میں آ رہی ہوں، ہنی جاگ گئی؟ انہوں نے اٹھتے ہی اپنا براؤن لیدر کا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے اگلا سوال کیا تو ملازمہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ وہ ان کی ہدایت پہ ہر 10 منٹ بعد اجالے کے کمرے میں جھانکنا بھول گئی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، میں بھی دیکھتی ہوں۔ وٹ نان سینس، سیلری کس کام کی ملتی ہے؟ ہر ماہ تمہاری نکمی کامچور عورت، کام وام تم سے ہوتا نہیں؟ ان کے تاثرات ایک دم سے حقارت آمیز ہو گئے۔ ملازمہ ان کے عتاب کو محسوس کرتی تھر تھر کانپنے لگی کہ ان کے وحشیانہ غصے سے وہ کیا سارے ملازمین خائف رہا کرتے تھے۔ معاف کر دیں بیگم صاحبہ، وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، انہوں نے دھاڑ کر کسی قدر تضحیک آمیز انداز میں کہا اور نازک ہیل کے جوتے پہن کر ایڑی کی ٹک ٹک کا سرتال بجاتی ہوئی خود اجالے کے بیڈ روم کی سمت آ گئی۔ نوب گھما کر دروازہ اوپن کیا تو کمرہ دن کے 10 بجے کی بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کی تھی، تمام کھڑکیاں مضبوطی سے بند تھیں اور الیکٹرک ہیٹر سست روی سے حدت چھوڑ رہا تھا۔ انہوں نے جہازی سائز بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی اجالے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا پھیلایا کمبل درست کرتی ہوئی سلکی بال سمیٹنے لگی۔ جالے ہنی اٹھ جاؤ میری جان، وہ ذرا سا کسمسائی تھی مگر بولی نہیں۔ آج پھر آپ نے کالج ٹائم مس کر دیا، بیٹا کم از کم گریجویشن تو کر لو۔ یعنی مزید 2 سال کالج جاؤں گی؟ مجھے نہیں منظور مما، وہ خمار آلود آواز میں بسوری تھی۔ ایسے تو نہیں چلے گا مما کی جان، انہوں نے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ تب جالے نے پہلی بار آنکھ کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ انہیں کچھ سست کچھ نڈھال لگی۔ ابھی تک بستر میں کیوں پڑی ہو، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں خدشات کی جلگار اور لرزش تھی۔ جالے کے چہرے پہ زہر خند پھیلنے لگا۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ مما آپ تو اسی خوف سے مجھے سونے بھی نہیں دیتی کہ کہیں مر نہ جاؤں۔ اس کے لہجے میں صرف جھنجھلاہٹ نہیں تھی، بیزاری، اکتاہٹ اور تلخی بھی نمایاں تھی۔ مسز افریدی کا کلیجہ جیسے کسی نے بے دردی سے بھنبور ڈالا۔ انہوں نے متغیر رنگت کے ساتھ ڈوبتی نظروں سے جالے کو دیکھا۔
جو تمام تر نزاکت، معصومیت اور دلربائی کے باوجود اکثر دل نوچ لیا کرتی تھی ان کا۔ پتہ نہیں وہ اتنی شفاف کیوں تھی؟ اگر تم ایسی باتوں سے باز لائیں تو میرا ہارٹ لازمی کسی روز فیل ہو جائے گا، پھر روتی رہنا۔ وہ جی بھر کے خفا ہوئی تھی۔ جال ایک دم سے ہنس پڑی۔ کم آن ماما، رخصت تو آپ نے کرنا ہے مجھے، رونا تو آپ نے ہے۔ وہ بے حد بے رحمی سے کہہ کر اپنے لمبے گھنیرے بالوں کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ مسز افریدی کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پہ نگاہ ڈالے بنا جو ضبط کھو کر ایک دم سے بلک اٹھی تھی۔ میں اسی خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتی ہوں، مگر تمہیں یہ بھی گوارا نہیں۔ اتنی ظالم کیوں ہو جاتی ہو کبھی کبھی تم جالے؟ وہ ہچکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جالے ہونٹ بھینچے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر ان کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ بہت دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ میں آپ کو حقیقت پسند بنانا چاہتی ہوں ماما، تاکہ آپ کو میرے بغیر جینے کا ڈھنگ آ جائے۔ وہ چھوٹی سی بہت دلکش سی لڑکی بہت بہادری سے مسکرا رہی تھی۔ کینسر اب لا علاج مرض نہیں رہا جالے، میں علاج کر لیے تمہیں باہر لے جاؤں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بہت پیارا سا لڑکا ڈھونڈ کر میں تمہاری شادی کروں گی، پھر اتنے ڈھیر سارے میرے نواسیاں ہوں گے۔ وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھیں اور بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، اور جالے ہونٹ بھینچے جیسے کسی اذیت سے گزرتی رہی تھی۔ کیوں کرتی ہیں ایسی باتیں جنہیں کبھی پورا نہیں ہونا؟ اسی لیے بھی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ جانے انجانے کیوں انہیں زج کرنے، اذیت پہ دینے پہ آمادہ تھی، معمول سے کہیں زیادہ مایوس، کہیں بڑھ کے دل گرفتہ۔ اس کی باتوں پہ مسز آفریدی کا رنگ پھیکا پڑتا چلا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا پھیکا پڑ گیا کہ بڑے سے دریچے کی کھلی کھڑکی سے اندر آتی دھوپ ان کے چہرے کی رنگت کے مقابل میں رنگین لگنے لگی۔ ضبط کی کوشش میں ہار کر ان کے ہونٹ تشنج زدہ مریض کی طرح کپکپانے اور لرزنے لگے۔ کچھ دیر ان کی یہی کیفیت رہی، پھر وہ دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگیں۔ خود کو سنبھال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ناشتہ تمہارے تیار ہے، ٹائم پہ کر لینا، اب میں چلتی ہوں، ٹیک کیئر۔ اب وہ پھر سے مغرور، بے نیاز اور بے حسی مسز افریدی تھی، مشہور بزنس ویمن جن کا لاکھوں نہیں کروڑوں کا کاروبار تھا۔ آپ جا رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے مما میں آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتی؟ جالے کی آواز پہ ان کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ میں خود ہمیشہ آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتی ہوں جانو، مگر ابھی تو آپ میری شادی اور بچوں کے خواب سے جا رہی تھیں، ساری عمر اپنے ساتھ رکھیں گی تو مل گئیں، ایسی تعبیریں۔ وہ ان کا دل بہلا رہی تھی، وہ بہرحال انہیں ہرٹ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی کوشش ناکام نہیں گئی تھی، وہ واقعی بہل گئی تھی۔ میں ایسا لڑکا ڈھونڈوں گی جو گھر داماد بن سکے، وہ مسکراتی ہوئی جوش سے بولی۔ اور اگر وہ اس پہ آمادہ نہ ہوا تو؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اتنی وسیع جائیداد دے کر تو لوگ غلامی کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ ایسے لالچی انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے یوں ہی کنوارا رہنا۔ وہ جواباً منہ پھلا کر بولی تو مسز آفریدی نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ تم جتنا مرضی بہانے گھڑ لینا، مگر شادی تو میں ضرور کروں گی تمہاری۔ اتنی جائیداد، بینک بیلنس کا کوئی وارث بھی تو ہونا چاہیے، ایک ہی بیٹی ہے ہماری۔ وہ دلار سے بولی تو جالے ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ یہ موضوع طول پکڑ رہا تھا، وہ اسے طول نہیں دینا چاہتی تھی۔ 2 سال قبل جب وہ 16 سال کی ہوئی تو تب اس پہ یہ جان لیوا انکشاف ہوا تھا کہ وہ بلڈ کینسر کی مریضہ ہے۔ گو کہ بیماری آخری سٹیج پہ نہیں تھی، مگر جان لیوا ضرور تھی۔ وہ زندگی کی امنگوں سے بھرپور لڑکی صرف اسی ایک انکشاف سے ہی تو زندگی سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اسے اذیت پسند، بے حس اور کٹور بنانے اور ایک اور شرمناک حقیقت بھی تو تھی، جس کی منکشف ہونے کے بعد اس نے ایک دم لڑکپن سے بڑھاپے کے قدم رکھ دیا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی عمر کے 50 سال پھلانگ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی دل سے نہیں ہنس سکی، اس کے بعد وہ راتوں کو کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکی۔ تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں، مسز افریدی تھی۔ اس پہ یہ جسم سے روح کھینچ لینے والا، خود سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ چھوڑنے والا انکشاف کرنے والی ہستی کوئی اور نہیں، اس کی ماں مسز افریدی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن میں اپنے ساتھ انہیں بھی اذیت سے دوچار کر دیا کرتی تھی۔ فلک تک چل ساتھ میرے، فلک تک چل ساتھ میرے، یہ بادل کی چادر، یہ تاروں کے آنچل میں چھپ جائیں ہم پل دو پل، فلک تک چل ساتھ میرے، فلک تک چل ساتھ چل۔ معاذ حسن کی ٹکٹ کنفرم ہو کر آئے تھے، وہ سب باقاعدہ لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ معاذ حسن کو ان کا قافلہ لے کر نکلنا پڑا۔ ابن زیاد پپا کی پراڈو کی چابی مانگ لے آیا تھا، اب ڈرائیونگ سیٹ پر اکڑ کے بیٹھا، اپنی من پسند کیسٹ منتخب کر کے لگا چکا تھا۔ پہلے ڈنر، پھر شاپنگ، اس کے بعد آئس کریم کھاتے ہوئے گھر واپسی۔ پروگرام کو فائنل ٹچ بھی زیاد نہیں دیا تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے نہیں، جوتے کھاتے ہوئے۔ اتنے پیسوں میں انگلینڈ پہنچ سکتا ہوں جتنے اماؤنٹ کا تم بل بنائے بیٹھے ہو۔ معاذ نے اسے لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہاں میمو کی زلفوں سے بھی تو آپ ہی کھیلیں گے، یہاں ذرا سا دل کو بڑا کر لیں۔ تم مجھے ایسا بہکا ہوا سمجھتے ہو؟ اور بڑا دل بیماری ہے احمق۔ معاذ نے پہلے آنکھیں نکال کے اسے گھورا، پھر بتکا تھا۔ وہ والا بڑا دل نہیں، سخاوت والا۔ اور آپ اتنے پرہیزگار کب سے ہو گئے جناب؟ ابن زیاد پہ حیرانی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ جب سے پابند ہوئے۔
اسی وقت جہاں آیا تھا اس نے آخری بات سن کر لقمہ دیا۔ معاذ اس کی بات کا معنی خیزی کو پا کر یکا یک سنجیدہ ہوگی گیا تھا۔ سب سن لے، میرا موڈ خوشگوار ہی رہنے دیا جائے۔ اس نے جیسے در پردہ تنبیہ کی بلکہ دھمکی دی، مگر اس کا الٹا مطلب نکالا گیا۔ پھر تو چرچ روڈ سے بیک ٹرن لے کر گرلز ہاسٹل سے بھابھی کو پک کرنا پڑے گا، وہیں ہوتی ہے نا وہ، پپا تو کئی بار ان سے ملنے بھی گئے ہیں نا۔ معاذ کی خوفناک نظروں کو اپنے چہرے کا مرکز بنتے دیکھ کر وہ آخر میں زبان کو لڑکھڑانے سے نہیں روک سکا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ زیاد دبک سا گیا۔ جہان نے الگ سے اسے نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ تم لوگ ولیمے پہ نہیں جا رہے جو ایسی سج دھج کی ضرورت تھی؟ چلو بیٹھو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ زیاد کا سارا نزلہ زینب اور ماریا پہ نکلا تھا جو اسی وقت چادریں اوڑھے پورٹیکو میں آئی تھیں۔ اتنی بھی دیر نہیں ہوئی ہے بھائی، زینب منائی۔ نوریہ کو بھی لے لینا تھا۔ معاذ کو کچھ خیال آیا تو اس نے زینب کو مخاطب کیا۔ زینب کے ساتھ ابن زیاد بھی کھل اٹھا۔ آپ نے پہلے بتایا ہوتا، اب وہ لوگ تیاری نہ ہونے کا بھلے بہانہ بنا دیں۔ زینب جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی دوبارہ باہر آتے ہوئے بولی۔ تو تم لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ معاذ نے زینب کے اعتراض پہ سے گھورا تو وہ کچھ کہے بغیر نوریہ کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گیٹ سے اندر آئی تو نوریہ لان میں ہی ایزی چیئر پہ بیٹھی چائے سے شغل کرتی مل گئی۔ چلو فٹافٹ حوری کو بلاؤ، باہر گاڑی تیار ہے۔ یا وحشت، کہاں لے جا رہی ہو اتنی افراتفری میں؟ نوریہ اس کے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لینے پہ بکھلائی۔ ہم معاذ لالے کے ساتھ ٹریٹ پہ چل رہے ہیں، شاپنگ بھی انہی کے ذمہ۔ تو جاؤ، میں کس خوشی میں جاؤں؟ اس خوشی میں کہ معاذ لالے نے بالخصوص تمہیں بلوایا ہے۔ زینب کا جو انداز تھا اس نے نوریہ کے دل کی دھڑکن کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیا۔ واٹ؟ وہ ششت رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ ریلی؟ سچ میں؟ وہ مسکرائی تو نوریہ گم سم سی ہو گئی تھی۔ پھر اسے معاذ کا سامنا دشوار محسوس ہوتا رہا تھا، مگر معاذ جو ہر بات سے لا علم تھا نارمل بیہیو کرتا رہا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ معاذ نے مما کے ساتھ پپا جان اور مما جان کی پسند کا کھانا بھی پیک کروا لیا تھا۔ بھابھی اور جنید بھائی آج کسی تقریب میں انوائٹ تھے۔ لالے آپ مجھے ڈریس کی بجائے گولڈ کی رنگ لے دینا۔ زینب کی فرمائش نے معاذ کو چکرا کے رکھ دیا۔ لڑکی بالکل کنگال کر کے بھیجو گی، وہاں سے واپسی پلا دوں گا، ابھی بس ڈریس لو۔ انہیں صدر لے آیا تھا، یہاں طارق روڈ کی نسبت قیمتیں مناسب تھیں۔ زینب کا موڈ آف ہو کر رہ گیا۔ اپنی وائف کو بھی یہیں سے شاپنگ کروایا کیجیے گا، ساری کفایت چوری بس ہمارے لیے ہی ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ سارے شاپنگ مال میں پھیل گئیں، اپنی پسند کے کپڑے منتخب کرنے مصروف ہو گئیں۔ تم بھی دیکھ لو اپنے لیے کوئی ڈریس، مجھے تم پہ کنگال کرنے کا کوئی ارمان نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ معاذ جھیم کر رہ گیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، تم لے لو۔ چھوڑو یار، میں کوئی بچہ ہوں؟ مگر مجھے اچھا لگے گا۔ معاذ کے جواب پہ جہان نے کندھے اچکا دیے۔ تب وہ مطمئن ہوا تھا۔ وہ مما اور مما جان کے لیے کوئی ڈریس دیکھنا چاہ رہا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو زینب کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ کچھ فاصلے پہ نوریہ کے ساتھ بھاؤ تاؤ میں مصروف نظر آئی تو اشارے سے بلایا تھا۔ جی لالے۔ زینب سب کچھ چھوڑ کر اس کی جانب آ گئی۔ مما کے لیے کوئی سوٹ دیکھو نا، مجھے تو سارے عام سے لگ رہے ہیں، وہ لچ کے کہہ رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کوٹ کی جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے زینب سے بات کر رہا تھا اور ثنا کے ہمراہ اپنے دھیان میں کپڑے دیکھتی پرنیا کے قدم اسے روبرو کے ٹھٹک گئے۔ وہ یکلک ساکن ہو گئی تھی، اس کی سمت متوجہ نہیں تھا اور یہ غنیمت تھی۔ اس کی نظروں میں آنے سے قبل وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جب ہی ثنا کا ہاتھ دبوچا اور اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتی ہوئی شاپ سے باہر جانے والے راستے پہ دوڑی تھی۔ اسی افراتفری کا نتیجہ تھا کہ اپنے دھیان میں اسی سمت آتے احسان سے اس کی ٹکر بہت زوردار طریقے سے ہوئی تھی۔ احسان لڑکھڑایا مگر سنبھل کے معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس موقع دیے بغیر آندھی طوفان کی طرح نکلتی باہر چلی گئی، ثنا کی احتجاجی چیخوں پہ کان دھرے بغیر۔ لڑکی تو واقعی بہت حسین تھی، یا ذرا اس کے روکتے تو صحیح، اور کچھ نہیں ذرا بایو ڈیٹا ہی معلوم ہو جاتا۔ وہ حور پری کسی جنت کی گوشے سے بھٹک گئی تھی یا پرستان کی راہ بھولی تھی؟ احسان کی کھی کے جواب میں وہ اسی مدہوشی کی کیفیت میں جس میں شوخی کا رنگ بھی چلک رہا تھا وضاحتی انداز میں بولا۔ یار جتنی بدحواس وہ تھیں اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ انسانوں کی دنیا سے ناآشنا تھی؟ پھر ان کے بیچ شعوری لاشعوری طور پہ یہی موضوع چھڑ رہا تھا۔ ابن زیاد نے باقاعدہ ایک ایک کو پکڑ کے اس بات کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بیک وقت احسان کی قسمت پہ رشک و حسد کا اظہار کرتا رہا۔ کاش اس وقت میں سامنے ہوتا اور مجھ سے ٹکراتی۔ وہ مصنوعی آہیں بھر رہا تھا۔ یار بس بھی کرو، کس فضول بحث میں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ معاذ نے عاجز ہو کر اسے ٹوکا تو اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں۔ آپ کی سماعت اگر صحیح کام کری ہو تو ہم ایک حسین ترین لڑکی کی بات کر رہے ہیں، تو چنگم کی طرح کھینچو گے تو کوف تو ہوگی۔ معاذ ہنوز بیزار تھا۔ آپ بدل گئے ہیں لالے، مان لیں، اور اس کی وجہ؟ ابن زیاد نے جوش بھرے انداز میں باقاعدہ میز پہ زور سے ہاتھ مارا۔ معاذ کی پیشانی ناگواری کی شکنوں سے پر ہونے لگی۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں، میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ سچائی اور حقیقت سے فرار انسان کو جلد بڑھاپے کا شکار کر دیتا ہے۔ جہاں کا انداز شرارتی تھا، معاذ نے بے حد ناراضی سے اسے دیکھا۔
میرے معمولی مذاق کے پپا نے کتنی کڑی سزا دی، تمہارے سامنے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ذرا محتاط ہو گیا ہوں یار۔ وہ عاجز ہو کر وضاحت پیش کرنے پہ مجبور ہوا۔ اوہ محتاط، میں سمجھا پرہیزگار ہو گئے ہیں۔ ابن زیاد کو سخت مایوسی ہوئی تھی، گویا اسے ایسے ہی جملوں اور شوخیوں کے بیچ وہ شہر کی حسین اور خوبصورت سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑاتے آوارہ گردی کرتے رہے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر کر واپس آیا تو پپا کی پراڈو کا سارا پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ گاڑی گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ آ کر آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئی تھی تو دھکا لگا کر پورٹیکو تک پہنچانے والے بھی ابن زیاد اور حسان وغیرہ ہی تھے۔ معاذ نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ یہ کہہ کر لانگ ڈرائیو کا آئیڈیا اس کا نہیں تھا۔ اے محترم، کدھر بھاگے جا رہے ہیں آپ؟ نوریہ کو وہیں سے اتر کر نیچے گھر کا رخ کرتے دیکھ کر زیاد بلبلایا تھا۔ جی؟ وہ حیران سی پلٹی۔ واپس آؤ اور ہمارے لیے چائے بناؤ، ابھی مزید معاذ بھائی کا سر کھائیں گے، موصوف 2 سال کے لیے تو جا ہی رہے ہیں، کیا پتہ یہ پروگرام لمبا ہو جائے، کسی میم کے ہرے نیلے ڈیلوں یا سنہری گیسوؤں کا شکار ہو گئے تو بس ہم ترستے ہی رہ جائیں گے ان کی شکل کو۔ خدا نہ کرے اچھی بات منہ سے نکالا کریں زیاد بھائی، کوئی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اتنے ہی بے ساختہ تھے جتنا اندر سے اٹھنے والا احساس۔ ابن زیاد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تمہیں بھی پڑھنیا سے ہمدردی ہے، وہ بھی انہیں دیکھے بنا۔ رشتے کا احساس کے ہوتے ہیں، شکل و صورت تو پہچان کا باعث بنا کرتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں اداس ہو گئی تھی۔ تمہارا ان سے ملنے کو دل کرتا ہے؟ میں نے تو پپا سے کہا تھا کہ ان سے ملنا چاہتا ہوں مگر مانے نہیں، ہر بار اکیلے ہی جاتے ہیں وہاں، مما کو بھی ساتھ نہیں لے جاتے، شاید بھابھی خود ہم سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ الجھن سے مخمصے کا شکار قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ نوریہ نے جواباً کچھ نہیں کہا اور گہرا سانس بھر کے زینب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر ابن زیاد اور حسان نے ہی جہان اور معاذ کو ان کے کمروں سے نکالا تھا۔ آج ہم رت جگہ چاہتے ہیں، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ جہاں نے اعتراض نہیں کیا مگر معاذ چڑھا تھا۔ پہلے کم تھکایا مجھے، جو اب کوئی کسر باقی ہے؟ ابھی میں ہوں نا کچھ دن، یہ پروگرام کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھو۔ ہرگز نہیں، آج ابھی اسی وقت۔ ابن زیاد نے جس شدت، جس مان اور محبت سے کہا، معاذ کو اسی مان کو توڑنا مناسب نہیں لگا۔ جب بھی وہ گہرا سانس کھینچتا اس کے ساتھ ہال کمرے میں چلا آیا جہاں ہیٹر آن تھا اور زینب ہلکے پھلکے لوازمات کے ساتھ چائے بنا لائی تھی۔ تمہارے پیٹ ہے یا عمر و عیار کی زنبیل، جس میں کچھ بھی ڈالتے جاؤ فرق نہیں پڑے گا؟ معاذ جو خود اپنی سمارٹنس کے چکر میں ہمیشہ کھانے پینے کے معاملے میں کانشیس رہا کرتا تھا، انہیں پھر سے پلیٹیں بھر کے دیکھ کر مذاق اڑانے لگا۔ فکر آپ کریں، اپنی باڈی آپ کی ایسی ہے کہ ذرا بے احتیاطی کو تو ریسلر صاحب کی توند نکل آئے گی، ہم تو جتنا کھا لیں فرق نہیں پڑے گا۔ جواب پھر زیاد کی طرف سے آیا تھا، اور جس جلاپے میں آیا تھا وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ جب ہی کچھ کہے بغیر زور سے ہنس پڑا اور یہ ہنسی ہی زیاد کو خجالت سے دوچار کر گئی تھی۔ میں نے سوچا آج کی اس محفل کو ہم گیتوں سے سجا دیں، یادگار رات کے طور پہ سب لوگ گانا گائیں۔ ابن زیاد نے فی الفور موضوع بدلا، اور یہ کیا بات ہوئی، ہمیں نہیں آتے گانے وانے؟ سب سے زیادہ احتجاج لڑکیوں کی طرف سے ہوا تھا، جس کا زیاد نے فوراً ہی ٹکڑا ٹوڑ جواب دیا۔ مختلف شادی بیاہ کی رسموں کے موقع پہ ان کے گائے ہوئے گیتوں کا حوصلہ حوالہ دے کر یہ ضروری تو نہیں کہ گانا ہی سنائیں۔ زینب بسوری تھی، پھر بہت دیر بحث چلتی رہی، آخر اس بات پہ اتفاق ہوا جسے جو آتا ہے وہی سنا دیا جائے۔ آغاز حسان سے ہوا، جس نے پری وہ ایک پری گا کر اپنی جان مصیبت میں ڈال لی۔ ہر طرف سے اس پہ شوق فکروں کی بچھاڑ ہو گئی تھی۔ کہیں تم اسی شاپ میں ٹکرانے والی لڑکی کے لیے تو نہیں گا رہے؟ زیاد نے اسے گھورا تھا اور وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ خوف کریں بھائی، ابھی میں بچہ ہوں۔ وہ بتکا تھا مگر اس کی جان نہیں چھوڑی گئی۔ وہ تو معاذ نے زیاد کو ڈانٹا، تب معاملہ ٹھنڈا پڑا۔ احسان کے بعد حوریہ اور ماریہ نے اپنی پسند کے جنید اور ہارون کے گانے سنائے تو زیاد، جو نوریہ کی باری کا منتظر تھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا اشتیاق اور شوق کا عالم قابل دید تھا مگر نوریہ جان چھڑا رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت کچھ بھی یاد نہیں ہے، ریئلی۔ وہ معاذ کی موجودگی کے باعث بے حد نروس ہو رہی تھی۔ یہ وعدہ خلافی اور دھاندلی ہے جو ہرگز نہیں چلے گی۔ سب سے زیادہ احتجاج زیاد کی جانب سے ہوا، اور پرزور اصرار بھی، اور اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ اس کا نوریہ کے لیے کتنا اہم خاص انداز ہے، جس نے اس کے دل کا راز بہت غیر محسوس انداز میں معاذ کے ساتھ ساتھ جہاں اور زینب تک منتقل کر دیا ہے۔ زینب عجیب متضاد کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ ادھر نوریہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے لمحہ بھر کو نگاہ اٹھائی اور معاذ کو دیکھ لیا۔ بلو جینز پہ وائٹ کھدر کا نفیس کڑھائی والا کرتا، جس کی اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، ایک آستین کونی تک فولڈ تھی، گھنیرے بال ہلکی نمی لیے اس کی کشادہ سبی پیشانی پہ ترتیب بکھرے ہوئے تھے۔ سحر تراز بڑی بڑی خوابناک آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ صوفے پہ ڈھیر سارے کشنز اپنے اطراف میں بکھیرے وہ ایک طرح سے نیم دراز تھا۔ اس گھریلو حلیے میں بھی وہ اپنی ٹھٹکا دینے والی شخصیت کے ساتھ اتنا خاص، اتنا اٹریکٹیو اور اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔
ستم کوئی ایک نہیں تھا، وہ کسی اور کا بنا دیا گیا تھا، اور اب ایک طویل عرصہ بیچ میں جدائی کا درانے والا تھا، یعنی نقصان در نقصان۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو دلی کیفیات نے الفاظ کی پیراہن پہن لیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام میں، مدد کرنی ہو اس کی یا ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پہ کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، کسی کو موت سے پہلے کسی دکھ سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ وہ خاموش ہوئی تو فضا پہ چھایا اس کے لہجے کا سوز و حزن کا تاثر بھی جیسے چھناکے سے بکھر گیا۔ آئندہ کے لیے سبق لو اور کسی بھی اچھے کام میں دیر مت کرنا، ہرگز بھی۔ زیاد نے سرگوشی کی تھی، مگر وہ جس بے خودی اور بے خبری کے ساتھ زیاں کے احساس سے دوچار تھی، الفاظ اس کے پلے نہیں پڑ سکے تھے۔ اب زینی کی باری تھی۔ پھٹافٹ کرو، مجھے بھی اپنا دل ہلکا کرنا ہے۔ زیاد نے افراتفری سی مچانا چاہی تو زینب نے منہ بنا لیا۔ پہلے آپ ہی سنا دیں۔ ابن زیاد کو یہ آئیڈیا بہت بھایا، جب ہی اجازت طلب نظروں سے حاضرین کو دیکھا اور کسی کو اعتراض اٹھاتے نہ دیکھ کر گلا کھنکار کر شوخی سے گنگنایا۔ دل کیا تم نے لیا، ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں، ہم نے مر کے ہجر میں پائی شفا، ایسے اچھے کا وہ ماتم کیا کریں، کر چکے سب اپنی اپنی حکمتیں، دم نکلتا ہے وہ ہمدم کیا کریں، دل نے سیکھا شکوہ بیگانگی، ایسے نامحرم کو محرم کیا کریں، تند خو ہے کب سنے وہ دل کی بات، اور بھی برہم کو برہم کیا کریں، آئینہ ہے اور وہ ہیں دیکھیے، فیصلہ دونوں پہ باہم کیا کریں، کہتے ہیں اہل سفارش مجھ سے داغ، تیری قسمت ہے بری ہم کیا کریں۔ وہ باقاعدہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا، ماس کی ہنسی نکل گئی۔ ایک دوسرے سے سبق سیکھو، تم وقت برباد مت کرو اور تم ذرا دھیرے چلو، بہت افاقہ ہوگا۔ اس نے مخصوص ڈاکٹرانہ انداز میں مشورہ دیا تھا۔ تھینکس فار ایڈوائز۔ اب محترمہ زینی صاحبہ آپ شروع ہو جائیں۔ زیاد نے پہلے معاذ پھر زینب کو مخاطب کیا۔ زینب جو کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر گہرا سانس بھرا۔ دیکھیے بھئی، مجھے بہت زیادہ شاعری وغیرہ یاد نہیں رہتی، بہت ذہن کو کنگالا تو یہ غزل کے چند اشعار یاد آ گئے۔ اب یہ لازم نہیں کہ تم لوگوں کی طرح حسب حال سناؤں۔ وہ جانے کسے جتلا رہی تھی۔ زیاد نے اسے ہاتھ سے ہی سنانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانے کیوں مسکرائی تھی اور یوں ہی بے سبب جہاں کی جانب دیکھا جو کچھ سنجیدہ تھا، وہ سر جھکائے کسی سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ کہتے ہیں اسے شہر کے سب لوگ مسیحا، وہ شخص میرے درد سے انجان سا کیوں ہے، بے عدل ہے ہوتی رہی یہاں پیار کی تقسیم، اس ملک میں پیار کا فقدان سا کیوں ہے، اظہار کے بعد بھی وہ مجھ کو میسر نہیں تو پھر سنیے میں اس سے پیار کا طوفان سا کیوں ہے۔ ایک نگاہ ڈال لینے کے بعد وہ دانستہ جہاں کو اگنور کر رہی تھی۔ پہلے وضاحت دینے کا مقصد ہی اس کو چونکانا تھا، اس کی توجہ حاصل کرنا تھا، جس میں اسے کامیابی بہرحال ہوئی تھی۔ جہاں کی نگاہ گاہے بگاہے اس کی جانب اٹھنا ایک اضطراب اور الجھن لیے اسے مسکراہٹ بخش رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی چپ ہوئی، معاذ جمائیاں لیتا ہوا اٹھا تھا۔ زیاد نے ہڑبڑا کے اس کا ہاتھ دبوچ لیا، جبکہ اس اچانک اٹھ جانے ہونے والے ہنگامے پہ جہاں جیسی کسی ٹرانس سے باہر آیا، تب بھی انداز کھویا کھویا سا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ کی باری آئی تو بہانے شروع ہو گئے۔ آپ کو یاد ہو تو آپ کے اعزاز میں یہ محفل سجی ہے۔ زیاد کا انداز صرف احتجاجی نہیں، ہٹیلا اور حسیلا بھی تھا۔ بلیو می یار، میں اس وقت اتنا تھکا ہوا ہوں کہ تمہیں تھینکس کہنے کی بھی ہمت نہیں، کل کہہ دوں گا۔ وہ ایک اور جمائی لیتا ہوا بیزاری سے بولا۔ باقی سب خاموش تھے۔ یہ تھینکس آپ ساری زندگی بھی نہ کہیں گے تو مجھے شکوہ نہیں ہوگا، آپ بس ہمیں کچھ بہت اچھا سا سنا دیں۔ ابن زیاد کا ایک ہی تقاضا جو ضد بننے جا رہا تھا۔ یار میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ریئلی۔ وہ اب کے جھنجھلایا تھا، مگر زیاد پہ اثر ہونے والا نہیں تھا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کو اسٹرانگ چائے پلواتا ہوں، بہرحال ایسے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جاؤ نوریا، تم چائے بنا لاؤ۔ اس نے معاذ کو اپنے پہلو میں کھینچتے ہوئے نوریا کو حکم دیا۔ وہ بے دلی سے اٹھی تھی۔ ان کی بیٹری چارج ہونے تک آپ کچھ سنائیں بھائی۔ زیاد جہاں کے سر ہوا تو وہ بکھلا گیا تھا۔ میں کیا سناؤں، مجھے کہاں آتا ہے۔ اب منتیں نہیں کروں گا میں، بڑے بڑے انکشاف یہ ہیں آپ کے بارے میں فاش نہیں کرنا چاہتا، بس مطالبہ پورا کر دیں۔ وہ باقاعدہ دھمکی پہ اترایا، جہاں اسے گھورتا ہوا ہنس پڑا تھا۔ بکو مت، نہیں بکتا، آپ بس سنائیں۔ وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا تو جہاں خاموش ہو گئے، جیسے خود کو تیار کرنے لگا۔ نہ میں پاس اس کو بلا سکا، نہ میں دل کی بات سنا سکا۔
وہ ہنسی ہنسی میں ہی چل دیا، نہ میں ہاتھ اس کو ہلا سکا، نہ ہے دشمنی کسی دن سے، نہ ہے دوستی کسی رات سے، ہے بچا ہی کیا جو وہ لے گیا مجھے چھین کر میری ذات سے۔ یہ مقام ہی تھا عجیب سا کہ میں خود کو بھی نہ بچا سکا، نہ میں اس کو پاس بلا سکا، نہ ہی دل کی بات سنا سکا۔ اس کی آواز نے حقیقتاً سما باندھ دیا تھا۔ زینب پوری رات آنکھیں وا کیے اس کے ایک خاص انداز میں ہلتے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھتی رہی۔ وہ اب بھی محتاط تھا یا بے خبر تھا؟ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر وہ خود کو اس کی ذات اور آواز کے سحر میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ چاہے یہ احساس وقتی صحیح، مگر یہ سچ تھا۔ وہ اس پل مکمل طور پہ اسے ہی سوچ رہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے وہ چلا گیا مجھے بند رستے پہ چھوڑ کر، یہ بھی ٹھیک ہے وہ نہ آئے گا کبھی بت انا کا توڑ کر۔ وہ جدا بھی ایسے ہوا کہ میں کوئی رسم تک نہ نبھا سکا، نہ پاس اس کو بلا سکا، نہ دل کی بات سنا سکا۔ اس کے خاموش ہونے سے بھی پہلے زیاد اور معاذ نے زوردار تالیوں سے اسے بھرپور داد دی تھی۔ معاذ حسن کی نیند اڑ گئی تھی اور وہ بہت خوشگوار حیرت میں مبتلا مسکرا کر جہاں کو دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا اچھا گاتے ہو جے، یہ میرا پہلا ہی انکشاف ہے، ویل ڈن یار۔ اور جہاں اتنی بھرپور تعریف پہ جھیپ سا گیا تھا۔ میں پھر تم سے پوچھوں گا وہ کون ہے محترمہ؟ یار یہ محض ایک غزل تھی، جہاں گڑبڑانے لگا۔ اگر اس میں تمہارے جذبوں کا رنگ نہ چھلکا ہوتا تو لازمی مان جاتے، آخر یہ پردہ داری کیوں؟ معاذ کو کرید لگ گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ جہاں نے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ اٹکائے اپنی جانب متوجہ زینب پہ ایک نگاہ ڈال کے بھرپور تردید کی، تب ہی نوریہ چائے بنا لائی تھی۔ چائے کے دوران وہ لوگ اسی بحث کا شکار رہے جس سے جہاں عزیز اور زینب لطف اندوز ہو رہی تھی، وہ دل سے خواہاں تھی، جہاں کے دل کا راز تشت ازبام ہو، مگر وہ چکنا گھڑا ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اس بحث میں انہی لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آپ تیار ہیں لالے؟ ابن زیاد ہار مان کر معاذ کی سے متوجہ ہوا تو اسے جواباً شرارت سوجھ گئی۔ ہاں، سونے کو۔ آپ کی نیند کی ایسی کی تیسی؟ زیاد نے آنکھیں نکالی تو وہ ہنستا چلا گیا۔ لالے آپ مکر نہیں سکتے، زیاد کے ساتھ زینب، ماریہ، حوریہ بھی مل گئیں۔ ارے نہیں یار میں سناتا ہوں، راحت کا گانا بہت پسند آ رہا ہے مجھے، اتنی بار سنا کہ یاد ہو کر رہ گیا۔ راحت؟ واؤ، اس کے تو سبھی گانے مزے کے ہوتے ہیں، حوریہ چہکی۔ خیر سبھی تو نہیں مگر یہ واقعی اچھا ہے، معاذ نے نفی کی تھی، پھر گلا کھنکار کے قدرے شوخی سے بولا۔ آئی تھنک میرا گانا اور میری آواز اس محفل کی تمام رونائی لوٹ لے گی۔ اپنی تعریف پہ وہ خود ہی گردن اکڑا کر گویا خود کو داد دینے کے لیے باقاعدہ شروع ہوا تھا۔ سریلی اکھیوں والے، سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہے نیندیں اور نیندوں میں سپنے۔ ماما نے بتائی ہوگی یہ راز کی باتیں؟ زیاد زینب کے کان میں گھسا اور ہنسنے لگا۔ وہ اکثر بیشتر اسے سنتے رہتے تھے اور اس کی آواز کے جادو کے متعارف بھی تھے۔ مگر اب اس سمے رات کے ان فسوں خیز لمحوں میں اس کی آواز کا سحر گویا کچھ اور بھی بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب باقاعدہ جھومنے لگے۔ نوریہ ساکن بیٹھی تھی، مدہوش اور بے خبر سی۔ جانے تو کہاں ہے؟ گرلز ہاسٹل، مجھ سے پوچھ لے۔ زیاد پھر ٹکڑا لگایا اور منہ چھپا کے کھی کرنے لگا جبکہ وہ مگن انداز میں گا رہا تھا۔ جانے تو کہاں ہے اڑتی ہوا یہ تیرے پیروں کے نشان دیکھے، ڈھونڈا ہے زمیں پہ جانا ہے فلک پہ سارے آسمان دیکھے۔ اتنی جتن کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں نہ گرلز ہاسٹل کا رخ کریں؟ زیاد کو مسلسل شرارت سوچ رہی تھی اب کہ زینب نے اسے گھورا تھا۔ چپ کریں بھائی۔ ابن زیاد نے دیکھا جہاں بھی مسلسل گنگنا رہا تھا اور خلاف توقع آج اپنی اس مخصوص قسم کی سنجیدگی کے حصار سے باہر تھا، وہ مسکرا دیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور خشک ہونے والے گلے کو تر کرنے کی غرض سے گلاس میں پانی انڈیل کر منہ سے لگاتے نگاہ اس کی جانب اٹھی تو وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ سبھی ابھی تک جیسے کسی ٹرانس میں تھے، ان کی ہنسی پہ چونکے اور خفیف ہو کر خود بھی دانت نکالنے لگے۔ دیکھا، یہ تھا میری آواز کا چھایا ہوا سحر جس میں تم لوگ گرفتار ہو گئے۔ اسے گویا اپنی تعریفوں کا پھر موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ ریئلی امیزنگ بھائی، آپ تو راحت سے بھی کہیں زیادہ اچھا گاتے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے پہ گائیں تو راحت کو قسم سے کوئی بھی نہ پوچھے گا۔ آپ اس کی ویلیو ڈاؤن کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ زیاد نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو زینب نے بھی تائید میں سر ہلایا تھا۔ اب اتنی بھی تعریفیں نہ کرو، کہیں دماغ گھومے اور موصوف اسپیشلائزیشن کو خیرآباد کہہ کر سنگنگ میں نام کمانے کی طبع آزمائی شروع کر دیں۔ جہاں کے ٹوکنے پہ معاذ نے اسے گھورا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پاگل ہوں میں کہ گویا بن بیٹھوں، مجھے یہ فیلڈ بالکل پسند نہیں۔ ناک چڑھا کر کہتا وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اجازت ہے جا سکوں سونے؟ اس نے زیاد کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو ابن زیاد نے شان استغنا سے سر ہلا دیا۔ وہ اسے گھورتا ہوا پلٹا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے تم دونوں
اب یہاں ہی سو جاؤ۔ زینب نے حوریہ اور نوریہ کو مخاطب کیا جو جانے کی تیاری میں تھی۔ نہیں مما اکیلی ہوں گی۔ اچھا جی آپ انہیں چھوڑ آئیں پھر؟ بھائی کیوں؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ اس کام کو کر سکتا ہوں۔ ابن زیاد نے کلس کر کہا اور اپنی خدمات کچھ ایسے انداز میں پیش کی کہ جہاں کی ہنسی نکل گئی۔ ان تینوں کے جانے کے بعد جہاں اپنا سیل فون اٹھائے سیدھا ہوا تو زینب کو سینے پہ ہاتھ لپیٹے اپنی سمت متوجہ پایا تھا، جہاں اس کی نگاہوں کی ان گنت سوالوں کو پا کر بے اختیار نظر چرا گیا۔ آپ بہت خوش ہیں آج، وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا تھا، وہ اسے گھیر چکی تھی۔ خوشی کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری تو نہیں۔ ضروری ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو بتانا نہ چاہیں۔ وہ ناک چڑھا کر نخوت سے بولی۔ اگر میں کہوں ایسا ہے تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا اور اس ایک لمحے اس کی اس نگاہ نے زینب کے اندر کی دنیا زیر و زبر کر ڈالی، مگر اسے گہرا احساس توہین کا تھا جو اس کا چہرہ سلکا گیا۔ وہ ضرور کوئی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، مجھے بتائیں کون ہے وہ؟ اس کے لہجے میں انداز میں ہٹ درمی تھی، زور زبردستی تھی۔ اس استحقاق بھرے انداز نے جہاں کے دل میں ہلچل سے مچا ڈالی۔ کس پرتے پر؟ وہ پھر اس انا کے خول میں سمٹ کر سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے جیسے لالچ دیا، وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ میں نے کہا نا میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ زینب کا چہرہ پھیکا پڑا مگر خود کو سنبھال لیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کیا وہ آپ کو پسند نہیں کرتی یا پھر چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ تم اپنے قیاس اپنے پاس رکھو سمجھی؟ وہ ڈانٹ کر بولا اور دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یہ توہین تھی، سراسر توہین۔ وہ اپنا جلتا چہرہ لیے مٹھیاں بھینچے کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی یہاں تک کہ نوریہ حوریہ کو چھوڑ کر آتا ابن زیاد لائٹ آن دیکھ کر پھر وہاں آیا تھا، اسے وہاں بت کی طرح ساکن دیکھ کر چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ ڈانٹ کر بولا تو زینب نے لائٹ آف کی اور اپنے کمرے کی جانب جاتے اسے جتنی بھی گالیاں یاد تھیں اس نے کوئی 10-12 انہیں جہاں کے نام کیا تھا، مگر دل میں لگی آگ پھر بھی نہیں بجھی تھی۔ اچھا جی، تو ہم قسط نمبر 2 کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ ناول اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا۔ بہت سارے کریکٹرز ہیں اور سبھی محبتوں میں گرفتار ہیں ماشاءاللہ سے۔ اگر آپ کو شہرزاد ناول اچھا لگے تو آپ کو یہ ناول بھی اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ سے مجھے ایک ہیلپ چاہیے، وہ یہ کہ آپ ویڈیو کو لائک تو کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کی کزنز ہیں، آپ کی جو بھی ہیں آپ کی لسٹ میں، آپ ان کو یہ شیئر کیا کریں اور انہیں کہیں کہ وہ بھی یہ ناول سن لیں۔ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، سن لیا کریں، آرام سے لیٹ جائیں ہینڈس فری لگا کے۔ کتنا اچھا ہے کہ کوئی آپ کو سنا رہا ہے، نہ آپ کی آئی سائٹ افیکٹ ہو رہی ہے، نہ آپ کو ناول ڈاؤن لوڈ کرنے پڑے، نہ آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، بس ایک ہینڈس فری چاہیے۔ ہینڈس فری نہ بھی چاہیے ہو تو میرا اسپیکر اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ویسے بھی آپ کو آواز مل جائے گی، ہے نا؟ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔